بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الحدیث او کما ورد. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین رب ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں، رازق ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں، مالک ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں، وہی حقیقی ساری کائنات کا معبود ہے، اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں۔ جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ کسی کا نہ ہوا۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچایا، عقید توحید کی تعلیم دی، اللہ کا حق ادا کرنے کا طریقہ سکھایا، جنت کی خبر دی، جنت میں لے جانے والا عقیدہ، جنت میں لے جانے والا عمل بتا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 9 رجب 1447 ہجری مطابق 29 دسمبر 2025 عیسوی مسجد فرقان ملے پلی میں یہ علمی دورہ، شارٹ کورس اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے متعلق آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ جیسا کہ جمعہ سے آپ تک یہ اعلان پہنچایا گیا ہے، اگرچہ شارٹ پیریڈ میں آپ کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہاں جو ہوگا یہ خطاب نہیں ہے، یہ خطاب نہیں ہے، نہ یہ تقریر ہے، نہ یہ درس ہے، پھر کیا ہے یہ؟ اس کو بولتے ہیں علمی دورہ۔ خیر پوسٹر میں یہ چیز نہیں آئی، جلدی میں جو ہے یہ چیزیں نہیں ہوئی تھی، بہرحال آئندہ اس کا پہلے سے خیال کرنا پڑے گا ساری چیزوں کا۔ علمی دورہ ہے یہ، جس کو آپ انگلش میں کہیں شارٹ کورس، 2 دن کا کورس ہے، آج اور کل، مغرب تا عشاء۔ اسی لیے میں نے بھی پوچھا عشاء کی اذان کب تک ہے؟ کسی نے کہا 8:15، کسی نے کہا 8:10، تو میرے خیال سے 8:10 ہی ہے، 8:10 ہے بس۔ اذان یہاں اس مسجد میں کتنے بجے ہوتی ہے؟ 8:10 پر ہوتی ہے۔ تو یہ ابھی جو دورہ چلے گا 8:10 تک چلے گا، جس کو بیٹھنا ہے بیٹھے، 3 دروازے کھلے ہوئے ہیں جانے والوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ کل بھی ایسے ہی ہوگا۔ یہ اللہ کے اسماء و صفات کے متعلق ضروری قواعد جو جمعہ میں آپ کو اعلان کیا گیا، اس کے علاوہ بھی اعلان کیا گیا۔ بہرحال آئندہ سے اعلان کے سلسلے میں یہ گزارش کروں گا، واٹس ایپ گروپس ہیں بہت سارے، اور انسٹاگرام، پتہ نہیں کیا کیا ہے چیزیں جو الیکٹرانک میڈیا یوز ہوتا ہے۔ ہمارے شہر میں جیسے یہ پروگرام ہو رہا ہے یہاں پہ، تو زیادہ لوگ کس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں زیادہ، اس پہ زیادہ نشر کیا جائے۔ ہوتا کیا ہے معلوم ہے؟ ایک بات بتاتا ہوں، ارے ہم کو نہیں معلوم تھا، علمی دورہ ہوا، ایسے کسی کو یہ کہنا نہ پڑے۔
یہ کب آتی ہے بات؟ جب بات ان تک نہیں پہنچائی جاتی. سب کے ہاتھ میں فون ہے آج. تو خوب نشر کرنا کسی چیز کو. جس کو آنا ہے آئے گا, جس کو نہیں آنا ہے نہیں آئے گا. جو مصروف ہے نہیں آ سکتا, نہیں وہ جبری ہے. جس کو آنا ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو خبر نہ ہو کہ آپ کی مسجد میں دورہ ہوا, علمی دورہ. دورہ ختم ہونے کے بعد معلوم ہو رہا ہے ان کو, ارے دورہ ہوا تھا, کیوں نہیں معلوم ہوا؟ تو باقاعدہ اس کا انداز سے خیال رکھیں انشاءاللہ. ویسے میں نے شارٹ پیریڈ میں کیا, میں جمعرات کو شاید آپ لوگوں کو پتہ چلا, یا جمعے کو میں نے بتایا تھا, ٹاپک جمعے کو میں نے دی تھی. جمعہ تو ابھی کتنے دن ہو گئے, اور اسی دن میری فلائٹ بھی تھی شام کو وہاں سے جدہ سے. بہرحال شارٹ میں ہو گئی یہ چیز, ورنہ جو ہے پری پلان آئندہ سے کرنا پڑے گا ساری چیزیں. اس کے لیے کیا ہے, آئندہ کے لیے میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ, بورڈ ضروری ہے. اس قسم کے جتنے علمی دورے ہوں گے, آپ کوئی بھی جیسے مجھ سے رابطہ کریں یا بتائیں تو بھائی آپ دورہ دیں گے, علمی دورہ, یا درس دیں گے, یا جمعے کا خطبہ دیں گے. الگ ہوتا ہے, درس الگ ہوتا ہے, خطاب الگ ہوتا ہے. خطاب ایک ٹاپک پہ ہوتا ہے. علمی دورہ کسی ایک موضوع کو لے کر اس کی تفصیلات میں انسان جاتا ہے. اس کے لیے ٹائم زیادہ چاہیے. اسی لیے میں نے, اللہ جزائے خیر دے, ہمارے جابر بھائی سے میں نے جب بات کی تھی تو میں نے یہ سوچا تھا, میرے جو تائزاد بھائی ہیں جابر الجابری حفظہ اللہ, تو میں نے یہ سوچا تھا کہ عصر سے مغرب تو شاید ٹائم مناسب رہے گا. تو انہوں نے اچھا مشورہ دیا کہ نہیں, ٹائم کم رہتا ہے, بہتر ہے کہ مغرب, اب جب لمبی بات ہوگی, علمی دورہ ہوگا, تو کیا ہوگا کہ آپ مغرب تا عشاء, وقت زیادہ ہے, اور 2 دن کم سے کم چاہیے اس کے لیے. ٹھیک ہے, تو بورڈ ہے اور نوٹس بنانا اردو وغیرہ میں, خیر انشاءاللہ اس کا کریں گے. لیکن اب چونکہ یہ چیز نہیں ہوئی ہے, میں بھی مصروف رہا, اور آخر میں نے طے کیا یہ پروگرام کے متعلق, یا یہ اس علمی دورے کے بارے میں. لیکن آئندہ انشاءاللہ اسی جو دورہ بھی شروع آپ کی خدمت میں ہو رہا ہے, جو کل ختم ہوگا 2 دن کا, اس کا انشاءاللہ اردو مذکرہ میں بناؤں گا اور مسجد کے ذمہ داروں تک پہنچاؤں گا. وہ لوگ آپ کو تقسیم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چونکہ ابھی نوٹس تیار نہیں ہے میرے پاس, میں جو پڑھاؤں گا وہی ہے ابھی میرے پاس, آپ لوگوں کو دینے کے لیے ہے نہیں, سنانے کے لیے ہے صرف. ٹھیک ہے, تو ہم بسم اللہ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, 8-10 تک ہمارے پاس ٹائم. ٹھیک ہے, یہ جو علمی دورہ آپ کی خدمت پہ پیش ہے, جیسا کہ ابھی آپ نے سنا, یہ اللہ کے اسماء و صفات کے ضروری قواعد, اللہ عز و جل کے اسماء و صفات کے ضروری قواعد. اسماء و صفات توحید کی قسم ہے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں. توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ اچھا ایک بات یاد رکھیے, آج جو میں پڑھاؤں گا 8:10 تک, ٹھیک ہے, اور کل جو پڑھاؤں گا میں انشاءاللہ, ان دونوں کے متعلق کل 10 سوالات آپ سے کیے جائیں گے. جواب صحیح دینے والوں کو انشاءاللہ انعام دیا جائے گا. ٹھیک ہے, آج اور کل, آج کے درس کے 5 سوالات, کل کے ٹوٹل سوالات کل ہی ہوں گے. لیکن آج آپ غور سے سنیں گے, یاد رکھیں گے, تو کل جب سوال کروں گا میں انشاءاللہ تو آپ جواب صحیح دیں گے. کچھ سوالات بغیر انعام کے ہوں گے, کچھ سوالات انعام کے ساتھ ہوں گے. آج جو سوالات کروں گا میں بیچ بیچ میں, یہ بغیر انعام کے ہیں. کل میں جو سوالات کروں گا وہ انعام والے ہیں. تو دونوں میں آپ شرکت کریں. ٹھیک ہے, چلیے, توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہمارے پاس ایک اصول ہے, ہاتھ اٹھا کے جواب دینا. خالی بغیر ہاتھ اٹھا کے جواب صحیح بھی دیے تو میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا. جی, توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ صحیح جواب تھا, دیکھیے, کیونکہ ہاتھ اٹھا کے. پہلی قسم کیا ہے؟ توحید ربوبیت. دوسری قسم کیا ہے؟ توحید الوہیت. تیسری قسم کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات. آج ہم تیسری قسم پڑھیں گے. سوال, اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ جو توحید کی 3 قسمیں آپ کہہ رہے ہو, توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید اسماء و صفات, اس کی کیا دلیل ہے؟ سورہ مریم کی آیت اس کی دلیل ہے. ٹھیک ہے, نہیں اور ایک, اچھا بولیے. نہیں اس میں توحید کی دلیلیں ہیں, جواب وہ نہیں آیا. سوال کیا ہے میرا؟ کل گڑبڑ نہیں کرنا انعامات کے سوالات کے وقت. میرا سوال ہے 3 قسم آپ کہہ رہے ہیں, اس کی کیا دلیل ہے؟ ربوبیت کی دلیل آپ دے رہے ہیں, تو ربوبیت, الوہیت, اسماء و صفات سورہ مریم میں بتایا گیا, سورہ فاتحہ میں بتایا گیا, صحیح ہے بات. اب 3 قسمیں, 4 نہیں ہے, 5 نہیں ہے, 6 نہیں ہے, 3 بول رہے ہیں آپ, اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن, صرف قرآن. کیا قرآن؟ علماء کا اجماع ہے. اور چلیے یہاں سے شروع ہے. اس کو کہتے ہیں, اس کی دلیل کیا ہے؟ استقراء, عربی میں کیا بولتے ہیں؟
چلیے اس کی دلیل اردو میں، قرآن اور حدیث کو پڑھ کر یہ دلیلیں یہ قسمیں بنائی گئی ہیں۔ کیسے معلوم 3 قسم ہیں؟ کیونکہ قرآن اور حدیث میں، آپ نے آدھا جواب دیا ویسے، قرآن اور حدیث میں توحید کی 3 ہی قسم ملتی ہیں ہمیں، چوتھی، پانچویں، چھٹی قسم نہیں ملتی۔ قرآن و حدیث کو پڑھ کر یہ قسمیں بنائی گئی ہیں، ایسے آپ کیسے؟ دلیل الاستقراء کہتے ہیں۔ کیسے معلوم کہ 3 قسمیں ہیں؟ قرآن اور حدیث کو پڑھنے سے معلوم ہوا ہے کہ توحید کی، کوئی کہے گا توحید حاکمیت بھی ہے، بولے گا نہیں حاکمیت نہیں ہے توحید۔ قرآن و حدیث کو پڑھ کر یہ 3 قسمیں بنائی گئی۔ قرآن و حدیث میں یا تو آپ کو ربوبیت کی آیتیں ملیں گی، بہت ہے، 1 2 نہیں، سورہ فاتحہ میں بھی ہے، سورہ مریم میں بھی ہے، سورہ کیا بولے آپ اخلاص میں بھی ہے۔ یا تو آپ کو توحید الوہیت کی آیتیں ملیں گی آپ کو، اور وہ بھی سورہ اس میں فاتحہ میں ہے، مریم میں، سب میں، بہت ساری آیتوں میں ہے۔ یا تو آپ کو اسماء و صفات ملیں گی، صحیح ہے کہ نہیں؟ چوتھی قسم ہمیں قرآن و حدیث میں نظر نہیں آتی ہے۔ تو کیا جواب ہے؟ قرآن و حدیث کو پڑھ کر یہ 3 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے توحید اسماء و صفات کا کیا معنی ہے؟ توحید اسماء و صفات کا کیا معنی ہے؟ توحید اسماء و صفات کا معنی قرآن اور حدیث میں اللہ رب العالمین کے جو نام اور صفات آئے ہیں، سنیے، قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے جو نام اور صفات آئے ہیں ان کو ویسے ہی ماننا، 4 کاموں سے بچتے ہوئے۔ معنی بدلنے سے، یا 4 کاموں سے بدلنے سے، انکار سے، مثال دینے سے، کیفیت بیان کرنے سے۔ یہ ہے مطلب، مراد توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات کا مطلب، قرآن، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، قرآن اور حدیث میں اللہ کے جتنے نام اور صفات آئے ہیں ان کو ویسے ہی ایز اٹ از ماننا، 4 کاموں سے بچتے ہوئے، بدلنے سے بچنا، انکار سے بچنا، مثال دینے سے بچنا، اور کیفیت بیان کرنے سے بچنا۔ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ یہ جو ہے تعریف ہے، تعریف مطلب اردو، عربی کی تعریف، اردو کی نہیں، ڈیفینیشن ہے یہ توحید اسماء و صفات۔ اور اسماء اسم کی جمع ہے، معلوم ہے آپ کو، نیمز، نام۔ صفات صفت کی جمع ہے، کوالٹیز۔ تو اللہ کے نام بھی ہیں، اللہ کی صفات بھی ہیں، آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، بہت ساری صفات ہیں۔ کوئی ایک نام بتائیے، کوئی ادھر سے ایک نام، ادھر سے ایک نام، اللہ کا ایک نام بتائیے۔ الرحمن، ادھر سے کوئی بتائیے۔ القیوم، اللہ کی کوئی ایک صفت ادھر سے بتائیے۔ اللہ کا ہاتھ ہے، ادھر سے کوئی صفت بتائیے۔ نہیں، نام ہے بتائیے، صفت بتائیے۔ نام میں صفت ہے، اللہ کا چہرہ ہے، پیر دیکھتا ہے، شاباش۔ چلیے، تو اس طریقے سے نام اور صفات، اسماء، نام، صفات، کوالٹیز، بہت اہم موضوع ہے یہ، معلوم آپ کو، علمی ہے یہ شارٹ علمی کورس ہے، یہ بہت بہت ضروری ہے، یہ اس کو سمجھنا ہے، اسی لیے ٹائم بھی چاہیے نا۔ تو آپ سمجھنے کے تیار ہے؟ پہلے وہ بولیے آپ۔ پہلے دیکھیے، جمعے کا خطبہ نہیں ہے یہ، میں بتا دیا، خطاب عام نہیں ہے، پردے کی اہمیت، نماز کی اہمیت وغیرہ نہیں، یہ علمی باتیں ہیں۔ اور آج چھٹی کا دن بھی نہیں ہے، میرے پاس یہی ٹائم مل گیا تھا 2 دن کا، تو یہ 2 دن آپ کو دے دیا میں، ٹھیک ہے، یہی ٹائم ملا تھا، اسی لیے دوسرا ٹائم نہیں ہے میرا۔ جیسے ہفتہ اتوار چھٹی کا دن ہوتا، لوگ زیادہ، لوگوں کے پاس ہوگا ٹائم، میرے پاس نہیں تھا، تو میں نے کہا جو آ جائے آ جائے، ماشاءاللہ اچھی تعداد ہے، میں تو سمجھا تھا کہ 10-15 بیٹھیں گے خالی، الحمدللہ۔ دیکھیے، میرا کام کیا ہے، یہ قاعدے، اسماء و صفات کے قاعدے سمجھانا۔ کس کا کام؟ بولیے بھائی، میرا کام نہیں، ابھی یہاں کس کا کام ہے؟ میرا کام ہے سمجھنا کس کا کام۔ میں میرا کام کروں گا، آپ کا کام کریں تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ میں سمجھاؤں گا، مجھے فائدہ ہوگا، آپ نہیں سمجھیں گے تب بھی، کیا نہیں ہوگا؟ آپ نہیں سمجھے، آپ، میں سمجھایا، آپ غنودگی میں تھے، مائنڈ ایبسنٹ تھا آپ کا، کچھ اور سوچ رہے تھے آپ،
میرا نقصان آپ کا نقصان، مجھے اجر نہیں ملے گا اللہ کے پاس، میں جو سمجھاؤں گا یہ سمجھاؤں گا، مجھے فائدہ ہوگا نہیں ہوگا؟ مجھے اجر ملے گا سمجھانے سے، خلاص مجھے اجر ہی چاہیے، اسی لیے بیٹھا ہوں۔ آپ لوگ سمجھیے کائنڈلی، براہ کرم، کرپیا، ٹھیک ہے؟ چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے، یہ بڑا اہم چیپٹر ہے، کیونکہ اس میں گمراہیاں ہوئی ہیں، جہمیہ، قدریہ، اشاعرہ، ماتوریدیہ، کئی فرقے گمراہ ہوئے ہیں اس میں، خوارج۔ اس چیپٹر میں، کون سے چیپٹر میں؟ اسماء و صفات میں، جہمیہ، قدریہ، معتزلہ، اشاعرہ، ماتوریدیہ، خوارج، یہ سب گمراہ فرقے ہیں، کل جن کا ذکر آئے گا کچھ انشاءاللہ، بعض فرقوں کیسے ان کی گمراہیاں ہوئی ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ الحمدللہ بچے اس گمراہی سے، بڑا اہم موضوع ہے یہ۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار جاہل ہی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار جو کرے گا وہ جاہل ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ماضی میں بھی جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا وہ جاہل ہی تھے، لیکن اس انکار سے کوئی فرق نہیں ہوا، ان کی اپنی بربادی اور ہلاکت ہوئی۔ اگر کوئی اللہ کا انکار کرے تو اس کا اپنا نقصان، ورنہ حقیقت تو ہے کہ اللہ ہے، اس کا کون ہے؟ اگر کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، عنادن، تکبرن، اپنی جہالت کی بیس پر انکار کر رہا ہے تو اس کا اپنا خسارہ ہے، اللہ کا کیا نقصان ہے؟ کچھ نہیں۔ نہ اللہ کو ہمارے ایمان کی ضرورت، کیا اللہ ہمارے ایمان کا محتاج ہے؟ کیا ہمارے انکار سے اللہ کو نقصان ہو سکتا ہے؟ ساری کائنات مطیع اور فرما بردار ہو جائے، اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوگا۔ ساری کائنات اگر منکر ہو جائے اللہ کی، اللہ کے اسماء و صفات کی، تو اللہ کو اس کا نقصان ہونے والا، نقصان کس کو ہوگا؟ انکار کرنے والے کو ہوگا۔ فائدہ کس کو ہوگا؟ ایمان لانے والے کو ہوگا۔ فائدہ کس کو ہوگا؟ ایمان لانے والے کو ہوگا۔ اور اللہ کے اسماء و صفات دیکھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے، اس میں اللہ کے اسماء و صفات، سورہ اخلاص پڑھیے، اس میں اللہ کے اسماء و صفات، میں نے سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھی، اس میں اللہ کے اسماء و صفات، آیت الکرسی اعظم آیا فی القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب آپ سے میں کیا تم، ایک صحابی کو آپ نے پوچھا نا، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ اعظم آیہ فی کتاب اللہ، سب سے عظیم آیت قرآن مجید کی کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ اس کا ترجمہ بھی آپ دیکھیے، اس میں بھی اللہ کے اسماء و، کون سی ایسی سورہ ہے قرآن کی جس میں اللہ کا کوئی نام یا کوئی صفت نہ ہو؟ ایک اہمیت اس کی، کون سی ایسی سورہ ہے قرآن کی؟ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، کوئی بھی سورہ اٹھا لیجیے، چھوٹی سورہ اخلاص جیسے انہوں نے بتایا، یا کوئی اور کوئی بھی سورہ دیکھیے، اس میں اللہ کے نام یا صفت آپ کو یقیناً ملیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ چلیے، کیسے ایمان لائیں گے ہم اس؟ جیسے ایمان کا مطلب کیا ہے اس میں؟ یہ معنی میں نے بتایا، توحید اسماء، اللہ کے نام، قرآن اور حدیث میں اللہ کے جو نام اور صفات آئے ہیں ان کو ویسے ہی ایمان لانا، چار کاموں سے بچتے ہوئے، بدلنا نہیں، جس کی تفصیل آگے آ رہی، انکار نہیں کرنا، مثال نہیں دینا، اور اس چیپٹر میں ایک اصل ہے اور وہ ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 11۔ علماء اکرام کہتے ہیں باب الاسماء والصفات میں، یعنی اس چیپٹر میں، کس چیپٹر میں؟ اسماء و صفات میں ایک آیت بیس ہے، اصل ہے، بیس، اور وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ شورى۔ کیا ہے وہ؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ یہ بیس ہے، یہ آیت کس کی؟ اسماء و صفات کی۔ کیا مطلب اس کا؟ لیس کمثلہ شیء، ترجمہ اس کا دیکھیے آیت کا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، مماثلت، مشابہت کا انکار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ،
نفی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز، کوئی ذات اللہ کے جیسی نہیں ہے. کسی کا نام اللہ کے ناموں کے جیسے نہیں ہے. کسی کی کوالٹی صفات اللہ کی صفات کے جیسے. لیس کمثلہ شیء، نفی ہے یہاں. کیا ہے یہاں نفی؟ مطلب معلوم کیا؟ ہٹانا. نفی مطلب انکار، یعنی اللہ کے جیسے کوئی نہیں ہے. اللہ کے جیسے کوئی نہیں ہے تو نفی بولتے. سو کیا بولتے؟ ارے کلمے میں بھی ہے نا بھائی نفی اور اس بات. میں تو پڑھایا تھا، مجھے یاد ہے. لا الہ الا اللہ میں نفی اور اس بات ہے نا. نفی مطلب انکار، اس بات مطلب اقرار. لا الہ الا اللہ میں نفی کہاں ہے؟ لا الہ میں کس چیز کی نفی؟ کہ کوئی ذات عبادت کے لائق، یہ نفی ہے. اس بات کیا ہے؟ الا اللہ. ویسے یہاں بھی نفی اور اس بات ہے، نفی اور اس بات. لیس کمثلہ شیء، کیا ہے یہ؟ نفی ہے یا اس بات ہے؟ نفی. کوئی ذات نہیں اللہ کے جیسے. اس بات وہ سننے والا اور سننے والا دیکھنے والا، یا اس بات ہے وہ سمیع اور بصیر ہے. تو نفی اور اس بات یہ تو ہے اس میں. کس میں؟ اس چیپٹر میں. اب کیسے نفی کیسے اس بات دیکھیے. کہتے ہیں علماء کرام قاعدہ کہ کیسے ہم اللہ کے ناموں اور صفات پر ایمان لائیں گے. کیفیت ایمان لانے کی کیفیت کیا ہوگی سنیے، جو اہل سنہ والجماعہ کا طریقہ ہے. جو ثابت ہیں اس کو ثابت کریں، جس کی نفی کی گئی ہے اس کی نفی کریں. یہ ہے طریقہ ایمان لانے کا. کیسے ایمان لانا ہے؟ اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانے کا طریقہ کیا ہے؟ جو ثابت ہیں اس کو ثابت کرنا، جس کی نفی ہے اس کی نفی کرنا. میں مثالوں سے سمجھاؤں گا. میں بولا نا شروع میں میرا کام میں کروں گا، آپ کا کام آپ کریں. جو ثابت ہیں اللہ کے نام اور صفات اس کو ثابت کرو، جو نفی ہے اس کی نفی کرو. ثابت کہاں ہے، نفی کہاں ہے؟ قرآن و ہمارے پاس وحی ہے. دیکھیے دین اسلام کا، اب آپ سے ایک سوال ہے، چھوٹا اچھا سوال ہے. دین کا سورس کیا ہے؟ ایک ورڈ میں بولیے. ابھی بولا میں ایک ورڈ میں وحی، بس کافی ہے. وحی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. ایک لفظ میں دین کا اساس کیا ہے؟ وحی. سورس کیا ہے دین کا، عقیدے کا؟ کہاں سے ہمیں دین ملے گا، کہاں سے ہمیں عقیدہ ملے گا؟ وحی سے. خوابوں سے نہیں، خوابوں سے نہیں، افکار سے نہیں، آرا سے نہیں، میجورٹی کے سمجھنے سے ہم دین سمجھیں گے نہیں. دین کا سورس آف ریلیجن، دین کا سورس، اس کا مصدر جس کو بولیں گے نا، مصدر ہی بولتے ہیں نا سورس. میں انگلش ورڈ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ مصدر شاید سمجھ میں نہیں آئے گا لفظ اس میں. دین کا سورس اور مصدر کیا ہے؟ الوحی. کیا ہے؟ الوحی. وحی. اور وحی کیا ہے؟ قرآن بھی وحی ہے. تو ثابت جو وحی میں ہے یا وحی سے جو ثابت ہے، اللہ کے نام اور اس کے صفات وحی سے جو ثابت ہیں ہم اس کو ثابت کریں گے. اور وحی میں جس کی نفی کی گئی ہے، جن اسماء اور صفات کی، ہم وہاں نفی کریں گے. جیسے ثابت کی کچھ مثال ابھی ہم پڑھیں، وہ تو اس. اب بتائیے، دیکھیے ہاتھ اٹھا کے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. ثابت کیا ہیں اس میں؟ میں نیکسٹ سب کرتا بغیر ہاتھ کے. شاباش. السمیع البصیر، یہ دو نام ثابت ہیں اللہ کے، کہ اللہ سننے والا اور. چلیے نفی کہاں ہے اس میں؟ لیس کمثلہ شیء، مماثلت کی نفی کی گئی. چلیے سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے؟ بولیے بھائی. کیوں جلدی بولتے کیوں نہیں؟ پوچھتے کوئی نہیں تو میں تو پوچھتا ہوں نا پھر، تو بولیے پھر. چلیے الحمدللہ رب العالمین. میں آیتیں پڑھتا ہوں، ہاتھ اٹھا کے بتا دو. الحمدللہ رب العالمین اس بات ہے یا نفی ہے؟ اچھا ضروری نہیں ہے کہ ہر آیت میں اس بات و نفی ہو. یہ ذہن میں آپ بولنا اس میں نفی بھی ہوں گی کہیں، بول کے ڈھونڈنے نہیں جانا، ٹائم خراب ہوتا آپ کا.
الحمدللہ رب العالمین میں اثبات ہے یا نفی ہے؟ کہاں ہے بولیے ذرا، کیا ثابت ہے اللہ کے لیے؟ رب ہے بولیے، اور للہ اللہ بھی ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ الرحمن الرحیم، نہیں ہاتھ اٹھانا جی، ہاتھ اٹھا، جس کو جواب ہاتھ اٹھانے کا مطلب کیا ہے میرے پاس معلوم، I know the answer۔ ہاتھ نہیں اٹھا رہے نا بعض لوگ، وہ بولتے ہیں معلوم ہے اٹھائے تو پھر غلط بول دیتے شادی نو، پھر کچھ تو بھی بولتے، وہ سوچ لیتے کہاں کہیں چلے آتے، جانے دو کچھ بھائی، سیکھنا ہے، بیٹھے کیوں ہیں یہاں؟ ہاں، الرحمن الرحیم میں اثبات ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ مالک یوم الدین اثبات ہے یا نفی ہے؟ صرف اتنا نہیں، ہاتھ اٹھانا، آپ لوگ صحیح جواب نہیں دیا، انہوں بولتے رہے اثبات ہے، بولے دیکھ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا کہاں ہے؟ اللہ کا کون سا نام ہے اس میں ایاک نعبد؟ کل پوچھنا تھا نہیں، یہ اس میں نہیں ہے، نہ نام ہے نہ صفت ہے اللہ کی، کہاں ہے اس میں ایاک نعبد؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کچھ بھی نہیں ہے، شاباش، صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم کوئی صفت ہے اللہ کی اس میں یا نہیں ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سوچئے کل بولیے، قل هو اللہ احد، اثبات یس نفی؟ لیفٹ ہینڈ نہیں، کیا احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، علی آواز آتی ہے نا، ہاتھ اٹھا، لم یلد ولم نفی، ولم یکن لہ کفوا احد، ادھر سے کوئی نفی ہے اثبات؟ ادھر سے نہیں، ہاں اثبات ہے، شاباش، کہاں ہے؟ کہ اللہ کے جیسے بہت سارے بزرگ ہیں، اس بات بولے آپ؟ اچھا ایسی بول دیا کیا؟ یہاں سے لا رہے کیا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، میں ترجمہ کر دوں، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کے کفو، اس بات ہے یا نفی ہے؟ نفی ہے، کفو نفی ہے۔ لا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ، لا تأخذه سنة ولا نوم، اثبات یا نفی؟ کس چیز کی؟ خالی نوم کی؟ اونگ میں نہیں آتی، نیند میں نہیں آتی، تجھے معلوم یا نہیں معلوم؟ ہم کو معلوم ہے یہ بات، ٹھیک ہے؟ چوائی آتی، جاہلوں کو تو کچھ بھی نہیں پتا، اونگ آتی ہے نا، نیند آتی ہے، صحیح ہے نا؟ چلیے، ایسے قرآن کی آیتوں میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے، کیا؟ نفی بھی اور اثبات۔ تو قاعدہ کیا ہے؟ جہاں اثبات ہے ہم ثابت کریں گے، ہم کہیں گے ہاں، اب جیسے بھی پڑھ رہے ہیں نا، الرحمن الرحیم پڑھے، اللہ رحم کرنے والا ہے، ہم بولیں گے رحم کرنے والا ہے، ثابت، ٹھیک ہے؟ الحی زندہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی، یا رب العالمین، آپ جیسے شروع بولے اللہ رب ہے، ہم ثابت کریں گے، یہ رب نام ہے، اس کے لیے ثابت ہے، تو اللہ رب ہے ساری کائنات کا، الرحمن، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک ہے، ٹھیک ہے؟ اور احد ہے، صمد ہے، احد ہے اور صمد ہے، الحی ہے، القیوم ہے، یہ سب کیا ہے؟ ثابت ہے، اللہ نے اپنے لیے ثابت کیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ثابت کیے ہیں، اللہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، الحی القیوم الرحمت، دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دو نام ایک صفت بیان کی ہے، یا حی اے حی، یا قیوم اے قیوم، برحمتی کا تیری رحمت، اللہ کے نام اور صفت، استغیث دعا مانگ رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں، تو جو ثابت ہے وہ ثابت کریں گے، جو نفی ہے اس کی نفی کریں گے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیے، اس کے بعد ایک ضروری بات، یہ جو نفی ہے نا، یہ جو نفی کرنا ہے نا، یہاں ایک قاعدہ یاد رکھیے، نفی جب کر رہے ہیں تو اس کے اپوزٹ کو ثابت کریں گے، جب جہاں نفی ہو رہی ہے نا، سمجھ رہی ہیں نہیں سمجھ رہے؟ اچھا، اس سے پہلے ایک بات، قرآن میں اثبات زیادہ ہے یا نفی زیادہ ہے؟ آپ نے جو تلاوت کی ہے جی، اثبات زیادہ ہے،
نفی کم ہے۔ اللہ نے اپنے لیے ثابت بہت کیے ہیں نام اور صفات، اللہ نے اپنی ذات سے نفی کم کی ہے۔ کیوں؟ اس کو کیا بولتے ہیں معلوم کریں؟ اثبات مفصل، نفی مجمل۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ اثبات مفصل، نفی مجمل۔ ثابت بہت ہے، تفصیل ہے، نفی مختصر ہے، اور یہی شان ہوتی ہے۔ آپ کسی کی تعریف جب کرتے ہو تو اس کی کوالٹیز، اس کی خوبیاں زیادہ بتاتے ہو، یا جو نہیں ہے اس کے اندر وہ بتاتے ہو زیادہ؟ اب کسی کی تعریف کرنا ہے، آپ اس کو بولیے، آپ تو اچھا ہے، تو سچا ہے، تو وعدے کا پورا ہے، تو نرم دل ہے، تو جو ہے احساس والا ہے، تو خیال کرنے والا ہے، تو مہمان نواز ہے، تو اچھی سوچ رکھنے والا ہے، بولتے جائیے، خوش ہوگا وہ۔ نفی کیا کریں گے؟ کم۔ تو ظالم نہیں ہے، تو چور نہیں ہے، تو جھوٹا نہیں ہے، دو تین بولے تو سن لیتا ہوں، بولتے گئے تو تعریف کر رہا، کیا بولنا چاہ رہا حافظ؟ بولتے جا رہا ہے نا، معلوم سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اب بولتے جائیے، خالی بادشاہ کے سامنے جا کے بولے، بادشاہ تو چور نہیں ہے، تو ظالم نہیں ہے، تو خبیث نہیں ہے، تو ڈکے کیا بولتے جھوٹا نہیں ہے، تو مکار نہیں ہے۔ بادشاہ کو غصہ آ جائے گا، چہرہ لال ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ کلام جب ہوتا ہے نا کسی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو، تو جو اس کے اندر کوالٹیز ہیں نا، اس کی تفصیل آپ بتاؤ، وہ خوشی ہوگا۔ آپ 1 گھنٹہ بولو، بادشاہ کے سامنے 1 گھنٹہ بیان کرو بادشاہ کی خوبیاں، وہ صرف اشرفیاں ہی دے گا اور کچھ نہیں دے گا، خوب انعام دے گا آپ کو۔ لیکن اگر تھوڑی دیر بھی، چند منٹ برائیاں نہیں، اس سے نفی جو ہے وہ کرو گے آپ تفصیل میں، تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ بولا 1-2 تو چلے گا، اس کے بعد مشکل ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں علماء کہ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ تفصیلی ہیں، ثابت جو ہیں، اثبات۔ نفی کیا ہے؟ مجمل ہے، مختصر ہے۔ آپ پورے قرآن میں دیکھیں نفی کہاں کہاں ہے، کم ملے گی آپ کو۔ دیکھیے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ نے بیٹی نہیں بنائی، بیٹا نہیں بنایا، وہ ایک جگہ ہے۔ وما مسنا من لغوب، تھکا نہیں اللہ آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ یطعم ولا یطعم، کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، کھانے کی نفی۔ تو چند نفی ملے گی آپ کو، اثبات تفصیل سے ملے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلیے، یہاں ایک قاعدہ آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ جو نفی ہم کرتے ہیں، ثابت کو ثابت کریں گے، نفی کو نفی کریں گے۔ جو اللہ نے اپنے لیے نام اور صفات ثابت کیے ہیں، ہم ثابت کیے ہیں، یا رسول کی زبانی، یعنی وحی سے، یا چلیے وہی ورڈ استعمال کیجیے، ایزی ہو جائے گا۔ وحی سے جو نام اور صفات ثابت ہیں ہم ثابت کریں گے، اور وحی میں جس کی نفی ہے اس کی ہم نفی کریں۔ یہاں نفی کے لیے قاعدہ اور ایک بتایا اہل علم نے، کہ اس کی جو اپوزٹ ہے وہ کمال کا ہے۔ جیسے کیسے سمجھیں گے اس کو؟ بتائیے آپ جی، کس کی نفی؟ سب کی دلیلیں ہیں قرآن و حدیث سے، نفی ضروری ہے۔ نفی کے آپ دیکھیے، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، ہم انکار کر رہے ہیں، تو اس کا جو اپوزٹ ہے وہ کمال کا ہے اللہ، اور وہ کیا ہے؟ عدل۔ قرآن سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اونگ نہیں آتی ہے، نیند نہیں آتی ہے، نفی ہے نا، اونگ لا تاخذہ سنۃ، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ الحی، حیات، یا السمیع البصیر۔ اللہ کمزور نہیں ہے، اپوزٹ قوی ہے بہت زیادہ۔ اللہ کو اونگ اور نیند نہیں آتی ہے، اس کا اپوزٹ مطلب وہ بصیر ہے، دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے، جو کہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ نفی کے ساتھ اہل علم نے ذکر کیا باقاعدہ اس کو، ٹھیک ہے؟ چلیے، بلکہ یہ آیت دیکھیے سورہ شورى میں جو آیت ہے لیس کمثلہ شیء، نفی کی ہے، اس کی اپوزٹ کیا ہے؟ وہو السمیع البصیر۔ کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مماثلت، کہ اللہ کے جیسی کوئی ذات ہے، اس کی نفی کی ہے، مثل کی نفی کی ہے اللہ نے۔ لیس کہا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز، یعنی خالق کی جیسے کوئی چیز نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ اب اس کی اپوزٹ میں کیا ہوگا؟ ثابت کیا اللہ نے سمع اور بصیر،
وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس میں یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال کی صفت ہے۔ یہ جو نفی ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا اپوزٹ جو ہے وہ کمال کا ہے، اگرچہ وہ مخلوق میں صفت پائی جاتی۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد ایک اور ایک اہم قاعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے جیسے انسانوں کے نام اور صفات نہیں ہیں، کسی قسم کی کوئی مشابہت مماثلت نہیں پائی جاتی ہے، کسی قسم کی کوئی مماثلت اور مشابہت نہیں پائی جاتی۔ اللہ کے نام اور صفات کیسے ہیں؟ جیسے اس کی ذات کو لائق ہے۔ اللہ کے نام اور صفات کیسے ہیں؟ جیسے اس کی ذات کو لائق ہیں۔ مخلوق کے بھی نام ہیں، ان کے بھی صفات ہیں، وہ مخلوق کے حساب سے۔ چلیے مثال دیتا ہوں میں آپ کو سمجھنے کی۔ اللہ کا ایک نام ابھی ہم نے پڑھا البصیر۔ البصیر کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ السمیع کیا ہے؟ وہو السمیع البصیر، ہے نا؟ چلیے سمیع کو لیجئے۔ السمیع اللہ کا نام ہے، صفت کیا ہے اس میں؟ السمیع کا معنی کیا؟ بولیے، سننے والا ہے۔ تو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ سنتا ہے؟ بولیے جی، ہم دعائیں کرتے سنتا ہے نا؟ کیا مخلوق میں یہ صفت ہے سننا؟ نہیں ہے۔ اب آپ سن رہے نا میرے کو، میں بھی سن رہا ہوں آپ کے جواب، میں بتا رہا ہوں، لیٹ می کمپلیٹ۔ اللہ سنتا ہے، عبداللہ سنتا ہے، فاطمہ سنتی ہے، سمجھ رہا ہے؟ لیکن کیا اللہ کا سننا فاطمہ کے سننے کے جیسا ہے؟ تو مماثلت کی نفی ہو رہی ہے۔ اللہ کے ناموں کے جیسے نہ مخلوق کے نام ہیں، نہ اللہ کی صفات کے جیسے مخلوق کی صفات ہیں۔ پھر اللہ کی ذات جیسی ہے عظیم، اس کا سننا بھی ویسا عظیم ہے۔ مخلوق کی جیسے ذات چھوٹی کمزور ہے، ویسے اس کا سننا ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت، اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی، اس کی مثال دیکھیے سننے کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کا جھگڑا لے کر آپ کے پاس آئی، اپنے شوہر کا جھگڑا لے کر آپ کے پاس آئی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ سن رہا تھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اس سلسلے میں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں الحمدللہ الذی وسع سمعہ الاصوات لقد جاءت المجادلة الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلمہ وأنا في ناحية البيت أسمع وأنا في ناحية البيت ما أسمع فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها۔ سن رہے؟ صحیح بخاری کی حدیث، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام آوازوں سے زیادہ سننے والا ہے، یا تمام آوازوں کو سننے والا ہے۔ سمع وسیع سمعہ الاصوات، وسیع ہے اس کا سننا، ہر آواز کو سنتا ہے۔ تعریف اس اللہ کی جو ہر آواز کو سنتا ہے، تمام آوازوں کو سنتا ہے۔ جھگڑا لے کر آنے والی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے شوہر کا جھگڑا لے کر آئی اور بات کر رہی تھی، اور میں گھر کے کونے میں بیٹھی ہوئی سن نہیں رہی تھی، سن نہیں پا رہی تھی۔ ایک کمرہ، حجرہ عائشہ، بڑا کمرہ نہیں، چھوٹا کمرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی، جس کو غیبت نہیں کہتے ہیں۔ پیٹ پیچھے غیبت ہوتی نا، مسئلہ معلوم؟ بتا دو، معلوم یا بتا دو؟ معلوم یا بتا دو؟ معلوم تو نہیں بتاتا، بتاؤ بولنا بتاتا، معلوم یا بتاؤ؟ پیٹ پیچھے غیبت کرنا، پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرنا جائز حرام؟ بولیے حرام نہیں؟ پھر یہ کیسے آ کے شکایت کری تھی رسول اللہ کے پاس؟ رسول اللہ بولے ارے شوہر کی غیبت کر رہے، جاؤ بول کے بولے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ بعض غیبت جائز ہے،
کچھ کنڈیشنز میں غیبت پیٹھ پیچھے برائی کرنا جائز ہے، کچھ کنڈیشنز میں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی بیوی کا کوئی مسئلہ ہو یا شوہر کا مسئلہ ہو، بھائی بھائی کا مسئلہ ہو، اور وہ کسی قاضی کے پاس یا عالم کے پاس جا کر اپنا مسئلہ دریافت کرے تاکہ ان سے فتویٰ لے یا وہ مسئلے کو حل کریں، اس مشکل کو، اس پرابلم کو، تو یہ جائز ہے، یہ غیبت نہیں ہوگی، حرام غیبت. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ دو دلیلیں دے رہا ہوں. ایک تو یہ عورت آئی تھی، کیا نام تھا ان کا؟ خولہ رضی اللہ، آ کر شکایت کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ایک بھی دلیل ہے، کسی کو یاد ہے؟ ایک بیوی اور ایک آ کے شکایت کی تھی اپنے، کون؟ ہند. کیا شکایت کیے تھے؟ ہاں جانتے ہیں نا، تو وہ بھی تو پیچھے سے. تو یہ پیٹ پیچھے برائی، یہ حرام غیبت نہیں ہوگی، یہ جائز غیبت ہوگی. ایک آدمی کو جو ہے لوگ گنڈے آ کے دھمکی دے دیے، کل تک اگر سونا نہیں پہنچایا سب کو آ کے گولیاں مار دیتے. انہیں پولیس اسٹیشن میں جا کے شکایت کر سکتا نہیں کر سکتا. قاضی کو جاؤ، انسپیکٹر صاحب میرے گھر پہ آ کے دھمکی دے کے چلے گئے، کچھ گنڈے آ کے بولے مار دیتے برے کل. ارے پیٹ پیچھے کیسا برائی کر رہا، جاؤ، نہیں کرنا برائی. کر سکتے. راوی نے جھوٹ بولا یا راوی روایت کر رہا ہے جھوٹ بولتا تھا اور اس سے حدیث مل رہی ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ نہیں لیتے اس کی حدیث مثال کے طور پر. یہ جھوٹا راوی کہتے یہ جھوٹ بولتا تھا، تو پیٹ پیچھے برائی کر رہے ہیں نا، لیکن یہ جائز ہے کیونکہ مسئلہ دین کا ہے یہاں پر. سمجھ میں آ رہا نا؟ چلیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں کمرے میں بیٹھی کونے میں اس کی آواز نہیں سن رہی تھی کہ آخر کیا شکایت ہے، کیا جھگڑا ہے، شوہر کا کیا مسئلہ ہے. اللہ رب العالمین عرش پر مستوی، اس کی آواز اللہ نے سن لی اور آیت اتری، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. یہ ہے اللہ کا سننا. سمجھ میں آیا؟ یہ اللہ کی صفت کیا؟ سننا. جیسے اللہ کی ذات ویسے اس کی صفات. خیر یہ بھی ایک قاعدہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ، میں بتاؤں گا. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے صفات میں، اپنے اسماء میں اکیلا ہے، اس کا جیسے کوئی نہیں ہے. تو اللہ کی جتنی صفات ہے. اچھا ایک اور ایک قاعدہ ہے یہاں پر، یاد رکھیے، جتنی اللہ عز و جل کی صفات ہیں وہ کمال کی ہیں. کیا؟ نقص اور عیب، کمی نہیں ہے. کسی قسم کی کمی، کسی قسم کا عیب اللہ کی کسی صفت میں نہیں ہے. اللہ کی ہر صفت کمال کی ہے. کیا ہے؟ اللہ کی ہر صفت کمال کی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی ہر صفت کمال کی ہے. اچھا اس سے پہلے یہ مثال میں بتا دوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے پوچھا تھا نا، دیکھیے دلیلیں ہیں اس کی قرآن. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ظلم سے نفی کی اپنی، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. نفی جہاں ہے وہاں اس کی اپوزٹ کا کمال مراد ہے. میں نے بتایا تھا وہ مثال علماء دیتے ہیں، اللہ نے اپنی ذات سے ظلم کی نفی کی ہے. رائٹ؟ بولیے بھائی، اللہ ظلم کرتا بول کے قرآن میں؟ نہیں کرتا بول کے نفی ہے نا ظلم کی. مثقال ذرہ، ذرے کے برابر اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ عدل. اللہ ہر ایک کے ساتھ عدل کرتا ہے، جس کا جو حق ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ حق دیتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے. اچھا بتا رہا تھا میں، جتنی صفات اللہ عز و جل کی ہے قاعدہ کمال کی ہیں. کیا ہے؟ اس میں کسی قسم کی کمی، نقص. بندوں کے اندر جو صفات ہے وہ ساری نقص والی ہے، کمال کی نہیں ہے صفت ہے. مثال، اللہ دیکھتا، انسان دیکھتا. اللہ کے پاس صفت ہے دیکھنا. بولیے بھائی، اللہ کی صفت ہے دیکھنا، انسان کی صفت ہے دیکھنا. اللہ کی صفت جو دیکھنا ہے کمال کی ہے، بندے کی جو صفت ہے دیکھنا یہ نقص کی ہے. دیوار کے پیچھے کیا ہے نظر آ رہا ان کے؟ میرے جیب میں کتنے ریال ہے معلوم؟ دیکھیں دکھ رہے کیا؟ یہ لیپ ٹاپ پہ کون سا پیج کھولا ہوا ہوں میں؟ نہیں دکھ رہا. دیکھو یہاں سامنے بیٹھے ہیں، دیکھیں نہیں لیپ ٹاپ میں. اللہ سب دیکھتا، ہر چیز کو دیکھتا. اندھیری رات میں کالے پتھر پہ مثال دیتے نا اکثر، اندھیری رات ہے، اندھیری رات، کالا پتھر، کالی چیونٹی، دیکھتا نہیں دیکھتا؟ اللہ بھائی آپ نہیں، اللہ دیکھتا. یہ اللہ کی شان ہے ہر چیز کو. اچھا ہمارے نفس میں کیا ہے؟ ہر چیز. اللہ کا دیکھنا، دیکھنا ہے کمال. صرف دیکھنا ہی نہیں، ہر چیز. اچھا اللہ پہلے بھی دیکھتا تھا، اب بھی دیکھ رہا. قیامت ختم ہو جائیں گی، دنیا ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد بھی یہ صفت باقی رہے گی. بولیے اس سے کیا بولتے معلوم؟
شاباش، کون بولے؟ صفات ازل سے ہیں صفات. مخلوق پیدا ہونے کے بعد اللہ نے مخلوق کو دیکھا تو یہ صفت اس کے اندر آئی کہ اللہ دیکھتا ہے. پہلے نہیں دیکھتا تھا، اب مخلوق اس لیے دیکھ رہا ہے. جب مخلوق ختم ہو جائے گی اللہ کی یہ صفت بھی ختم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے، پہلے بھی دیکھتا تھا، آج بھی دیکھتا ہے، کل بھی دیکھے گا، ہمیشہ دیکھتا ہے. آپ پہلے دیکھتے تھے؟ اماں کے پیٹ سے دیکھے کسی کو؟ آپ مرنے کے بعد دیکھتے لاش؟ آپ کی جنازہ آپ کا ہے، آپ کو دیکھتے آپ کون کون ٹھہرے ہوئے، میرا بیٹا آیا نہیں آیا پہلے سب پہ؟ نہیں دیکھ سکتے. یہ نقص ہے آپ کے دیکھنے میں. اللہ کی ایک صفت ہے زندگی، حی، کمال کی. ہر صفت اللہ کی کمال کی، ہر صفت اللہ کی کمال کی. الحی اللہ کا نام ہے، حیات اللہ کی صفت ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. ایسی زندگی جس کو ایسا نہیں کہ پہلے کیا بولتے اس کو، لم یسبقہ العدم، پہلے نہیں تھی بعد میں آئی یہ صفت، ایسا نہیں ہے. عدم سے وجود میں آیا، اللہ تعالیٰ پہلے نہیں تھا، آیا بعد میں، اب ہے، بعد میں ختم ہو جائے گا. نعوذ باللہ من، ایسا نہیں، شروع سے ہے، ہمیشہ. یہ اس کی زندگی ہے. آپ کی زندگی، آپ کی زندگی ہے ابھی ہے، پہلے کہاں تھی؟ پہلے تھی عدم. آپ کے ابا کی شادی سے پہلے کہاں تھے آپ کے ابا کی شادی کے بعد کہاں تھے؟ پریگننسی سے پہلے؟ آپ جب مما کے پیٹ میں تھے اس سے پہلے وجود کہاں ہے آپ کا؟ یہ آپ کی لائف ہے، آج آپ کی لائف ہے، کل آپ کو مر جائیں گے، مرنے کے بعد آپ ختم، موت. لیکن اللہ کی ذات ایسی، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس زندہ رب پر توکل کرو جو مرتا نہیں ہے. بھائی یہ ایسا چیپٹر ہے جو ابھی دورہ چل رہا ہے نا، اگر یہ کوئی پڑھ لے، اس کو سمجھ لے، اللہ کے ناموں کو، اللہ کی صفات کو، پھر جب ہاتھ اٹھا کر مانگنا شروع کر دے، یا اللہ، اس کو استحضار بولتے ہیں، اس کو استحضار کرو، تو اس کو معلوم ہے وہ رب سن رہا ہے، وہ رب دیکھ رہا ہے. کیا اثر ہوگا زندگی پر بتائیے؟ ٹوٹل لائف انسان کی چینج ہو جائے گی اگر اللہ کے اسماء و صفات اور اس کا ایمان عقیدہ مضبوط ہو. ہم کو کیا معلوم، دیکھتا سنتا، ایسے دیکھتا سنتا، کیسا دیکھتا کیسا سنتا؟ اللہ کی صفت سننا ہے، کیسا سنتا؟ دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کمرے میں کونے میں بیٹھ کر اس عورت کی آواز نہیں سن پا رہی ہیں، اسی ایک چھوٹے کمرے میں بیٹھ کر. عرش پر مستوی ہمارا رب، اس نے سن لی بات. میدان عرفات میں کتنی لینگویجز میں دعائیں ہوتی ہیں آپ کو معلوم؟ خالی انڈیا، ہمارے اس دیش کے زبانوں کو دیکھیں آپ. کوئی کیرل سے آ رہا ہے حج کرنے، کوئی تیلگو والا حج کرنے جا رہا ہے، کوئی مراٹھی جا رہا ہے، کوئی بنگالی حج کرنے جا رہا ہے کلکتہ سے، کوئی جو ہے کرناٹک سے کنڑ میں جو ہے دعائیں کر رہا ہے جا کے اللہ سے. خالی ایک دیش کی زبانیں دیکھیں. دنیا کے حاجی آتے ہیں میدان عرفات میں اللہ سے مانگتے ہیں، سب کو سنتا. بیک وقت کیا شان ہے اس کی. یہ ہے اللہ کا نام السمیع، سننے والا، سنتا ہے. تو جب آپ مانگو دعائیں کرو تو آپ کو احساس ہوئیے میں جس کو پکار رہا ہوں وہ سمیع ہے، سمیع، سنتا ہے، العلیم ہے، معلوم ہے اس کو میری زندگی میں کیا کیا چل رہا ہے، میری لائف کی پریشانیاں، میری زندگی کے مصائب وہ جانتا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ العلیم ہے. وہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے. تو یہ بات تو اللہ کے جتنے نام ہیں اور جتنی صفات ہیں وہ سب کیا ہیں؟ کمال کی ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تک سمجھ میں آیا یا نہیں؟ آگے بڑھوں؟ اب اس کے بعد ہم نے کہا شروع میں ڈیفینیشن اسماء و صفات کا جو ہے اہل سنت میں، اللہ کے ناموں اور اس کی صفات پر ویسے ایمان لانا جیسے وحی میں آئے ہیں، 4 چیزوں سے بچتے ہوئے. آپ ان کی وضاحت سنیے. 4 چیزوں سے بچتے ہوئے، یہ میرا پانی تھا، دیجیے ذرا. 4 چیزوں سے کیا ہے وہ 4 چیز؟ جزاک اللہ خیر. 4 چیزوں سے بچنا ہے. کیا 4 چیزیں؟ بدلنا نہیں،
نمبر 1 بدل، نمبر 2 انکار نہیں کرنا، نمبر 3، نمبر 4. چلیے ہم چاروں کو سمجھیں گے اب انشاءاللہ. بدلنا کا مطلب کیا ہے؟ بدلنے سے بچنا ہے ہمیں. نام نہیں بدلنا، معنی نہیں بدلنا، لفظ نہیں بدلنا. یہ مثالوں سے بھی ہم سمجھتے ہیں. بسم اللہ. اگر برا نہ مانے، مسجد کے ذمہ دار کون ہے؟ نام عبداللہ بھائی. کل میری طرف سے سب کو ایک ایک چائے طرف سے میری طرف سے. آج کا نہیں ہو رہا، کل کا ہو رہا. کل میری طرف سے کمانے دو. آج ہم کو کیسے کریں گے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بیچ میں. چائے کل میری طرف سے لے لیجیے. خوش اس کو ایڈٹ کرنا. ابھی جو بول رہا ہوں آگے پیچھے کو رکھو. یہ چائے جو بولا نا اس کو ایڈٹ کرنا. بولیں گے چائے پلا رہے بریانی میں، بریانی نہیں کھلا سکتے. ہماری مرضی ہم چائے پلا رہے ہیں. کوئی بولے چائے پلاؤ بول کے ہم خوشی سے، وہ تو ہے چائے، لیکن میں کل کے لیے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، جو بھی آئیں گے، اتنے آئیں، اس سے زیادہ بھی ہیں، جو بھی ہے بول دیجیے. میری طرف سے میں خوشی، میری مرضی. میں نہیں کر سکتا ہوں، میں نہیں پلا سکتا ہوں چائے. عجیب مسئلہ ہے. پلا سکتے پھر آپ بلا کے پروگرام کر سکتے، تو ہم چائے نہیں پلا سکتے. چلیے، بدلنا کا کیا مطلب؟ تحریف سے بچنا. اللہ کے ناموں اور صفات میں کس سے بچنا؟ تحریف سے بچنا. ایڈٹ کرنا، یہ چائے والا مسئلہ. ہاں لائیو جو سن لیے چھوڑیے، جو لوگ بعد میں سنیں گے نا وہ ایڈٹ کرنا. تحریف کہتے ہیں تغییر کو، چینجز. یہ جو چینج ہوتا ہے نا، بدلنا، دو قسم کا ہوتا ہے، بلکہ اس کی 3 قسمیں ہیں. سوری، بدلنے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. نمبر 1 لفظ بدلنا جس سے معنی بدل جائے. لفظ بدلنا جس سے. نمبر 2 لفظ بدلنا جس سے معنی نہ بدلے. نمبر 3 معنی بدلنا. چینجز 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں جس سے ہمیں بچنا ہے. اللہ کے اسماء و صفات میں بدلنا نہیں. تو بدلنے کی 3 شکلیں ہیں. لفظ بدلو اور معنی بھی بدل گیا. لفظ بدلو معنی نہ بدلے. تھرڈ کیا ہے؟ معنی ہی بدل جائے. تینوں کی مثالیں. پہلا کیا ہے؟ لفظ بدلنا جس سے میننگ بھی بدل جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا سورہ نساء میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، سورہ نساء آیت نمبر 164، جس میں اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. کلم اللہ کیا ہے؟ کلم اللہ موسیٰ، اللہ نے بات کی. کس نے بات کی؟ کس سے؟ اب لفظ کیا ہے؟ کلم اللہ، اللہ. اس کو بدلے کلم اللہ موسیٰ تکلیما. اگر بدلیے ایسے بدلا کوئی تو اس سے میننگ بھی بدل جاتا. کیا بدل جاتا میننگ؟ بات موسیٰ نے کی اللہ سے. کلم اللہ اگر پڑھیں گے زبر سے، فتحہ سے. قرآن میں کیا ہے؟ کلم اللہ، بات کس نے کی؟ اللہ نے. یہ بدماشوں نے کیا کیا؟ گمراہ کر کلم اللہ کر دیا. اہل السنہ والجماعہ، ہم اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ بات نہیں کرتا ہے. کرتا ہے، کرتا ہے. بولیے بھائی، کرتا ہے. یقین سے ایمان سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے. اس کی صفت ہے صفت کلام. جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے بات کرتا ہے. آواز والی بات جی، حروف والی بات جی. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی کہ نہیں کی؟ وہ جب اپنے فیملی کے ساتھ واپس آ رہے تھے نا، وہ جوتیاں اتارو تم انک بالوادی المقدس طویٰ، قرآن کی آیتیں موجود ہیں. لیکن نالائقوں نے بدلا، کہا نہیں بات کرنا. کلم اللہ، موسیٰ نے اللہ سے بات کی. تو لفظ بدلا کہ نہیں بدلا؟ اللہ کو کیا کر دیا؟ اس سے میننگ بدلی، میننگ بدلا، میننگ بدلا میننگ بدلا کہ نہیں بدلا؟ میننگ خود انگلش ورڈ ہے، اس کو بدلی بدلا بولنا ہے. معنی بدلا کہ نہیں بدلا؟ کیا معنی بدلا؟
اللہ بولیں گے تو کلام کس سے ہوا؟ اللہ سے. اللہ بولیں گے کلام کس سے صادر ہوا؟ کس نے کلام کیا؟ اللہ. اور یہی صحیح ہے. لیکن اگر اللہ ہاں کہیں گے تو موسیٰ نے بات کی. نمبر 2، لفظ بدلنے سے معنی نہیں بدل رہا ہے تو کیا وہ جائز ہوگا؟ پڑھ کے دیکھیے. الحمدللہ رب العالمین کو کوئی پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ الحمد، دو ہے، دا ہے، دی ہے. بولیے الحمدللہ، تمام تعریف. اگر کوئی الحمدللہ رب العالمین میننگ بدلے گا نہیں. تو آپ بولیں گے اچھا یہ اس کے کیا یہ کیوں پڑھا ہے جیسے میننگ نہیں بدل رہا ہے. تو بعض لوگ کیا بولتے ہیں بھائی ایک حرکت بدلنے سے میننگ بدل جاتا. ارے بھائی بعض جگہ میننگ نہیں بدل رہا تو کیا کرتے ہیں؟ بدل دیتے حرکت. آپ یہ سمجھ رہے کہ چونکہ حرکت بدلنے سے، زبر کو پیش پڑھنے سے، پیش کو زبر پڑھنے سے میننگ چینج ہو رہی ہے، تو میننگ چینج ہونے سے اسی لیے منع ہے نہیں بدلنا. اچھا ٹھیک ہے، الحمدو میں الحمدہ کریں گے تو میننگ نہیں بدل رہی، تو پڑھوں میں نماز میں الحمدللہ رب العالمین. نو، نیور. چینجز کرنا ہی نہیں، میننگ بدلو یا نہیں بدلو. سمجھ میں آ رہا؟ لفظ بدلنے سے میننگ بدلے یا نہ بدلے، دونوں شکلوں میں آپ کو لفظ بدلنا نہیں ہے. تیسری قسم میننگ چینج ہو جانا. لفظ وہی ہے، میننگ بدل دی. جیسے سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 64 بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اللہ کی صفت ہے نا، اللہ کے دو ہاتھ ہیں. تو اب لوگوں نے کیا کیا؟ گمراہ فرقوں نے اس کی میننگ بدل دی، اس کا معنی بدل دیا. کہا کہ ہاتھ کا مطلب یہاں قوت ہے. کیا بولے؟ ہاتھ کا مطلب قوت ہے. اب ہاتھ کا مطلب عربی میں قوت. دیکھیے قوت ہاتھ میں ہوتی، مینٹالٹی دیکھیے. میں آگے بتاؤں گا کل. یہ لوگوں کا ایک پرابلم کیا ہے؟ تقدیم العقل علی النقل ہے. بڑا مسئلہ ہے گمراہ فرقوں کا، اس سے یہ گمراہیاں ہوئی ہیں. وہ لوگ عقل کو آگے رکھتے. اب بھائی قوت ہاتھ میں رہتی نہیں، مارا. اچھا پیر میں نہیں رہتی قوت، کمر میں نہیں رہتی، پیر سے مارا. پھر قوت کہیں باڈی میں ہے، ہاتھوں میں ہے، پیر میں بھی ہے. کیا عربی میں ید قوت کے معنی میں ہے؟ میننگ کیسے بدل دیے؟ اللہ کے دو ہاتھ کشادہ ہیں، قرآن میں ہے. تو بولے ہاتھ میں کیسے بولیں گے ہاتھ؟ پھر کیا؟ قوت. اللہ کی قوت بڑی پھیلی ہوئی ہے، بہت وسیع ہے. ایسا میننگ بدل دی، معنی ہی بدل دیے. ید کو کیا بولے؟ قوت. ید کو قوت ہے. کیا یہ کرنا ہے؟ ہم نے بتایا نا 4 چیزوں سے بچتے ہوئے ایمان لانا ہے اللہ کے ساتھ. نمبر 1 کیا ہے؟ چینجز. لفظ بھی نہیں بدلنا، معنی بھی نہیں بدلنا. نمبر 2 انکار. کیا مطلب؟ اللہ کے کسی نام کا جو قرآن وحی سے اللہ کا کوئی نام جو وحی سے ثابت ہے، اللہ کی کوئی صفت جو وحی سے ثابت ہے، اس کا انکار. پھر کیا کرنا؟ جو ثابت ہے ثابت کرنا، جو نفی ہے نفی کرنا. سمجھ میں آیا نا؟ یہ جو انکار ہے یہ 2 ٹائپس کا ہوتا ہے. کتنا؟ کیا؟ انکار. اس کو عربی میں بولتے ہیں تعطیل. یہ 2 قسم کی ہے. نمبر 1 تمام صفات کا انکار، تمام ناموں کا انکار. کسی نام یا صفت کو مانتے ہی نہیں، جیسے جہمیہ نے کیا. جہمیہ کون ہے کل بتاؤں گا. ایک گمراہ فرقہ، انہوں نے کہا کسی صفت کا نہیں مانتے، تمام صفات کا انکار. یہ ایک ٹائپ ہے. بعض دوسری قسم انکار کی، کچھ کو ماننا کچھ کا انکار کرنا. سمجھ رہے؟ بعض ناموں صفات کو ماننا، بعض صفات کا انکار کرنا. جیسے اشاعرہ، ایک گمراہ فرقہ ہے اشعری فرقہ. انہوں نے کیا کیا؟ سب کا انکار نہیں کیا، کچھ کا انکار کیا، کچھ کا اقرار کیا. کیوں معلوم؟ یہ نہیں عقل. تو بول رہے بھائی یہ جہمیہ کیا بولے؟ کوئی صفت اللہ کی عقل سے سمجھ میں نہیں آتی، عقل نہیں ایکسپٹ کرتی اللہ کی سے، تو انکار کرنا. اشاعرہ ہے نالائق دوسرے، وہ لوگ بولے نہیں بعض صفات تو عقل بولتی ہے، یہ تو ہونا چاہیے. زندگی زندہ نہیں ہو تو پھر کیسے چلا رہا ہے دنیا کو؟ دیکھنا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، نہیں دیکھا تو پھر مخلوق کو کون دیکھے گا؟ سننا، پھر مخلوق کی دعائیں کون سنے گا اگر سنا؟
تو جاننا علم. تو بولے بعض صفات کو بولے نہیں یہ عقل بولتی یہ ہونا ہے. باقی کا عرش پر مستوی، ہاتھ، چہرہ، وہ ذاتی صفات جتنی ہیں نا اللہ کی ان کا انکار ہے. بعض کا، ان میں سے پورے نہیں، بعض کا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں یا تو کلی انکار یا جزئی انکار، لیکن دونوں بھی غلط ہے. نہ کلی انکار ہوگا نہ کہ جزئی انکار. نہ مکمل آپ انکار کریں نہ تھوڑا سا انکار کر کے باقی کو مانیں. سمجھ میں آیا؟ چلیے. اچھا ایک اور ایک فائدے کی بات بتا رہے ہیں. تحریف معنی بدلنا، تعطیل انکار کرنا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ معنی بدلنا، انکار کرنا ایزی ہے. تحریف میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کا جو صفت ہے، اللہ وحی میں جو صفت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، اس کا جو صحیح معنی ہے وہ اس کی نفی کرتے ہیں، اس کو بدل رہے ہیں صحیح معنی کو. تحریف کا مطلب اب ید کا معنی کیا ہے؟ ہاتھ، تو ہاتھ نہیں بول رہے، قوت بول رہے. اور تعطیل میں کیا ہے؟ وہ لفظ ہی نہیں مان رہے، ٹوٹل اڑا دے رہے، ختم. ید ہے ہی نہیں، ید بول رہے، اس کی جگہ دوسرا نہیں لا رہے، وہ ہے ہی نہیں بول دے رہے. اور تحریف میں کیا کرتے ہیں؟ اس کی جگہ دوسرا لاتے ہیں. ید نہیں بول کے کیا بولتے ہیں؟ قوت بول رہے. یہ تحریف میں ہوتا چینج. انکار میں کیا ہوتا؟ ہیش نہیں بولتے. سمجھ میں آ رہا بات؟ ٹوٹل انکار. ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد کیا ہے؟ مثال، تمثیل ہے نا. مثال سے بھی بچنا. کیا مطلب مثال سے بچنا؟ مثال کا مطلب تشبیہ، یا تقریباً وہی معنی. مثال مطلب ایک چیز کو ایک جیسے کے جیسے سمجھنا، ایک چیز کو ایک جیسے کے دوسرے کے جیسے. جیسے اللہ کی صفت کو مخلوق کی صفت سے مثال دینا. کہہ رہے ہیں کہ اللہ سنتا ہے جیسے انسان سنتا ہے. یہ کیا کرے آپ؟ انسان مثال دیے. اللہ اترتا ہے آسمان دنیا پر جیسے ممبر سے خطیب نیچے اترتا ہے. مثال دیے نہیں دیا آپ؟ یا بول رہے اللہ کا ہاتھ ہے جیسے انسان کا ہاتھ ہے، اللہ دیکھتا ہے جیسے انسان دیکھتا ہے. مثالیں دے رہے آپ. تو مثال غلط ہے. تشبیہ بھی اسی میننگ میں آتا ہے، مشابہت دینا مخلوق سے. ٹھیک ہے. تمثیل اور تشبیہ میں تھوڑا سا فرق کیا بتاتے علماء؟ تمثیل سے ہر مساوات ہوتی ہے، یہ جیسے وہ بھی ویسے ہی. یہ جیسے ہے نا، جیسے ہاتھ وہ بھی ویسے ہی ہے، جیسے انسان کا ہاتھ ہے بالکل ویسے ہی. اس کو بولتے مثال دینا. اللہ کا ہاتھ ہے جیسے انسان کا ہاتھ، مطلب بالکل انسان کا ہاتھ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی شکل کونی، یہ عبد، یہ کلائی، انگلیاں بالکل ایسے. اتنا. تشبیہ میں کیا ہوتا ہے؟ بعض چیزیں اس کوالٹی ہوتی ہے، ٹوٹل نہیں. تو تھوڑا سا فرق ہے. تو نہ تمثیل نہ تشبیہ. ٹھیک ہے. دونوں سے ہمیں بچنا ہے. اس کے بعد اچھا تشبیہ میں ایک اور ایک چیز ہوتی ہے، خالق مخلوق کو خالق سے تشبیہ دینا، یا الٹا خالق کو مخلوق سے دینا. دونوں غلط ہے. مخلوق کو خالق سے تشبیہ دینا یا خالق کو مخلوق سے تشبیہ دینا، دونوں غلط ہے. مخلوق کی مثال خالق سے دینا یا خالق کی مثال، دونوں غلط ہے. دونوں سے انسان کو بچنا چاہیے. اس کے بعد کیفیت. کیا ہے؟ کیفیت. کیفیت کا انکار. کیا مطلب کیفیت کا انکار؟ کیفیت نہیں نا، کیفیت نہیں پیش کرنا. بھائی ہم بتائیں نا اللہ کے اسما و صفات پر ایمان لانا ویسے ہے جیسے وارد ہوئے ہیں، 4 کاموں سے بچتے ہوئے. نمبر 1 بدلنے سے بچنا، لفظ معنی جو بھی ہے نہیں بدلنا، تحریف جس کو بولتے ہیں. نمبر 2 انکار نہیں کرنا، جتنے آئے ہیں وہی سے ثابت، جتنی اسماء و صفات وارد ہوئے وہی سے آپ ان تمام پر ایمان لائیں گے. نمبر 3 مثالیں نہیں دیں گے مخلوق سے، تشبیہ نہیں دیں گے مخلوق سے. نمبر 4 کیفیت کا مطلب ماہیت بتانا کسی چیز، کیفیت بتانا. ٹھیک ہے. کیفیت کا مطلب کیسے. اب یہاں ایک سوال ہے، یہ جو تکیف بولتے ہیں اس کو، تکیف کیفیت بیان کرنا، یہ عام ہو یا خاص ہو، ایک صفت کے لیے ہو یا تمام صفت کے لیے ہو، کیفیت سے بچنا. اللہ کی صفات کی کیفیات ہیں، یعنی ہم اس کیفیت سے جو بچنا ہے ہمیں،
تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیفیت ہے ہی نہیں یہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں، یا ہے ہم کو نہیں معلوم ہے؟ ہاں یہ مسئلہ سمجھنا. ہم جو بول رہے ہیں کہ کیفیت نہیں مانتے، ہم کیفیت کی نفی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے صفات کی کیفیت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نہیں بلا کیف. کیا کہتے ہیں ہم؟ بلا کیف، بغیر کیفیت کے. جیسے بھائی اللہ کی ایک صفت ہے نا، اللہ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے. کیسے ہے؟ کیفیت ہے یا نہیں ہے؟ ہم کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. اچھا اللہ سنتا ہے؟ صفت ہے؟ مانتے؟ کیسے سنتا؟ کیسے سنتا؟ کیفیت ہے نہیں معلوم بول رہے ہم، نہیں ہے نہیں بول رہے. There is a difference between نہیں معلوم، between we told نہیں معلوم ہے. We didn't told کیا بولتے ہیں؟ tell کیا ہے کچھ؟ کیا بولے؟ we didn't tell بولیں گے. انگلش نہیں آتی، چھوڑو اردو. ہم نے یہ نہیں کہا کہ کیفیت نہیں ہے، ہم نے کہا کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے. اللہ سنتا ہے، کیسے؟ اللہ بات کرتا ہے، ہمیں معلوم ہے. کیسے بات کرتا ہے ہمیں کیوں نہیں معلوم. سنتا ہے معلوم، کیسے سنتا نہیں معلوم کیوں. اس کا کیا جواب؟ وحی میں ہم کو بتایا گیا کہ سنتا ہے، ہم کو یہ نہیں بتایا گیا کیسے سنتا ہے. جو بتایا گیا اس پر ایمان، جو نہیں بتایا گیا اس کو کہیں گے اللہ عالم. جیسی اس کی ذات ویسا اس کا سننا. کیفیت نہیں ہے، نہیں انکار نہیں ہے کیفیت کا، ہمیں علم نہیں ہے کیفیت کا. وہ عرش پر مستوی ہے، کیسے ہے نہیں معلوم، ہمیں نہیں پتا. وہ سنتا ہے ہمیں معلوم ہے کیونکہ اس نے کہا ہے وہ سنتا ہے. اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سنتا ہے. لیکن کیسے سنتا ہے وہ ہمیں نہیں بتایا اس نے. امام مالک رحمت اللہ علیہ قاعدہ زبردست، میں نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی، یاد ہوگا یہاں یا کہاں. ایک مرتبہ امام مالک معلوم نہیں معلوم. ارے آپ لوگ اماموں کو نہیں مانتے شاید. ارے میں امام مالک کا نام لے لیا. ارے 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 کیا ہے، مانتے نہیں مانتے امام مالک کو؟ مانتے آپ؟ ہم تو دلیل پیش کرتے ہیں ان کے قول کی. تو پھر آپ نہیں مانتے بول کے بدنام ہیں. وہ کیا بولتے ہیں؟ وہ آہ بھی کرتے ہیں، نہیں ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا. ایسا نہ کرو. اور وہ لوگوں کو بولنا امام. الفاظ چینج کرنے سے کئی چیزیں چینج ہو جاتی معلوم. الفاظ چینج کرنا خالی نام لو. ہمارے بچوں کا مسئلہ کیا ہے معلوم ہے؟ جذبات وداؤٹ علم. جذبہ گڈ، جذبہ رہنا نہیں رہنا. شرک بولے تو غصہ آتا بچے کو. بدعت بولتا ہوں، اور بدعت بھی نہیں بولتا. بدعت ہے، بدعت بولتا. شرک بولتا. ٹھیک ہے گڈ، وی اپریشیٹ یور جذبہ. اچھی چیز ہے ہونا، شرک سے نفرت ہونا. بدعت سے محبت کیسے ہوگی؟ سنت سے محبت ہے ہمیں، توحید سے پیار ہے، شرک سے پیار نہیں ہے ہمیں. لیکن یہ جو نفرت ہے نا، اس کو سمجھاؤ. اس کو سمجھاؤ نہیں، کیا بولتے ہیں، نفرت کو جو ہے علم کے ساتھ نفرت ہو تو گڈ، جہالت کے ساتھ نفرت رہے تو خطرناک رہتا. سمجھ میں آیا نا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین شرک سے نفرت کرتے تھے یا محبت کرتے تھے؟ علم تھا ان کے پاس، توحید کا علم تھا، شرک سے نفرت کرتے تھے. ہمارے پاس علم نہیں ہے، چیدہ معلومات ہیں، سرسری معلومات ہیں، اور ہم شرک سے نفرت کر رہے. اور کوئی کبھی ملا ادھر ادھر سے آیتیں لا کے سمجھانے والا، پھنس جاتا ہمارا بچہ. اور دلیل نہیں دے سکا، انہوں کیا کہ بولے میرے سامنے بولے. اس ساتھ سے بولتے پڑھ لو، نہیں پڑھتے آپ. علماء سے جڑے رہو، نہیں جڑے رہتے. علم حاصل کرو، تحصیل علمی کہتے ہیں. بیسک نالج لو عقیدے کی،
تاکہ پتہ چل سکے، آپ کو معلوم ہو. تو جذبہ علم کے ساتھ ہونا ضروری ہے، ورنہ کفریہ عقیدہ. دیکھیے ہمارے مطلب کیا بولوں، ہماری صفوں میں نعوذ باللہ من ذالک بعض لوگ گمراہ کیسا ہوئے، جو بچوں کو علم نہیں تھا وہ تکفیری منہج اختیار کیے نہیں کیے؟ بتائیے آپ. نہیں کیے، تکفیر چلے گئے، تکفیری منہج جو کہ سلف کا منہج نہیں ہے، اہل سنہ کا والجماعہ کا منہج نہیں ہے تکفیر، کافر بولنا کسی کو. ہمارے پاس آ گیا وہ چیز. خوارج کا منہج اختیار کیے نہیں کیے بعض لوگ. کیسے اس ڈور سے کیسے چلے گئے، وہاں تک کیسے چلے گئے؟ علم کی کمی، علماء کی صحبت نہیں ہونا، علماء کی سرپرستی نہیں ہے، تحصیل علمی بھی نہیں ہے. اس کی وجہ سے کیا ادھر چلے گا، ادھر چلے گا، ادھر چلے گا. اسی لیے جذبہ ویری گڈ، آپ کے اندر جذبہ ہے دین کا، توحید سے محبت لگاؤ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت لگاؤ، بہت اچھی چیز ہے. لیکن علم ہونا ضروری ہے تاکہ شرک کا صحیح رد کر سکیں، بدعت کا صحیح رد کر سکیں. سمجھ میں آ رہا؟ تو اماموں کو نہیں مانتے بولے کیوں بولے تو ہمارا امام ابو حنیفہ، ہٹ نہیں مانتا ہوں امام ابو حنیفہ کو، بولتا بچہ ہمارا. اب وہ کون سی کے تقلید پہ تقریر سن لیا ہوں گا کسی کی، اتباع رسول کی محبت پہ تقریر سن لیا. مجھے یاد آتے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ، اللہ رحم فرمائے. وہ کہتے تھے اس ہمارے پاس جو ہماری جماعتوں میں، ہماری صفوں میں دو کام ہونے چاہیے. ایک کام بہت ہوا، دوسرا کام ہونا ہے. ایک کام ہے تصفیہ، دوسرا کام ہے تربیہ. اب تصفیہ و تربیہ یاد رکھنا دو الفاظ. تصفیہ مطلب کلین، تصفیہ مطلب صاف، تصفیہ مطلب صاف کرنا، غلط عقیدے سے انسان کے دماغ کو صاف کرنا، دل کو غلط منہج سے صاف کرنا، اس کو غلط رستے سے صاف کرنا، یعنی شرک سے، بدعت سے، انحراف سے منہج میں صاف کرنا. یہ کام بہت ہوا، توحید، سلف کا منہج، سلف کا عقیدہ، سنت کی اتباع کی اہمیت، یہ بہت. سیکنڈ کام کیا تھا؟ تربیت. وہ نہیں ہوئی. جب تربیت نہیں ہوئی تو تصفیہ ہوا، تربیہ نہیں ہوا. ایک کام ہوا، دوسرا کام نہیں ہوا، تو تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے بچے جو ہے غلط رستوں پہ چلے گئے، یا نوجوان جو ہے غلط رستوں پہ چلے گئے. اماموں کو نہیں مانتے، اس کے سامنے بولو امام حنیفہ کو مانتے تو ہٹ، کون امام، کہاں کا امام، کون سا امام ابو حنیفہ، نہیں مانتا، میں بولتا. صحیح ہے جملہ؟ کتنا خطرناک بات ہے. اب جب پڑھ کے دیکھو تو یعنی ایک مسلمان جو آ کے گزرے، کچھ غلطیاں ہوئے ان کے، سمجھو فقہی مسائل وغیرہ، اجتہادی غلطیاں، آپ ایک مسلمان کو بول رہے میں نہیں مانتا اس کو. کیا نہیں مانتے؟ مسلمان نہیں مانتے، کیا نہیں مانتے؟ اچھا امام نہیں مانا، کیسے جملے دیکھو پھیلائے گئے. یہ لوگ ہاں اماموں کو نہیں مانتے، کیا مطلب؟ اچھا مطلب کیا ہے اس کا؟ نہیں مانتا، نام ہی نہیں لیتے، لگا لیتے. ارے کون بولے بھائی، ہم تو قاعدے بتا رہے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام تھے، ان کو امام مانتے ہم، مطلب عالم تھے، امام تھے. امام احمد ابن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ، امام شافعی، یہ علماء تھے. اجتہادی غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، ان کی بات کو رسول کی بات کے آگے نہیں رکھتے ہم. ویسا ماننا بولے تو نہیں مانتے. ماننا ماننے میں فرق. آپ کو کیا مطلب ماننا؟ واٹ ڈو یو مین بھائی ماننا؟ اگر ان کو یہ سمجھ رہے کہ ان کی ہر بات پر ہم عمل کریں، سنت رسول کو ترک کر دیں، ایسا ماننا نہیں ہے ہمارے پاس. ان کو مسلمان مانو، عالم، ایک عالم تھے، ایک مجتہد تھے، فقہ کا کچھ علم تھا، ٹھیک ہے اس حد تک مانتے. وہ تو چاروں نہیں ہے، بہت ہے. آپ کو چار معلوم، ہم کو اس سے زیادہ معلوم. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ معلوم آپ کو؟ یہ کون سے امام ہیں؟ اب چار امام بول کے مشہور کر دیا. امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ معلوم آپ کو؟ دو سفیان ہوگی، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ. ارے امام تو بہت گزرے بھائی. امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، امام فلاں رحمۃ اللہ، امام فلاں رحمۃ اللہ علیہ. تابعین سب امام نہیں تھے، تابعین پورے امامہ نہیں تھے. کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ صحابہ پورے امام نہیں تھے، تابعین پورے امام نہیں تھے، تابعین امام نہیں تھے. پھر 4 تھے، 5 تھے، بہت تھے. بہرحال چلیے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے آ کر کہا تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. کیسے مستوی ہے؟ کیفیت بیان کریں اس کی. اللہ عرش پر مستوی کا معنی کیا ہے اردو میں معلوم آپ کو؟ عرش پر مستوی، بلند، شاباش، بلند ہونا. استوا علا وارتفع عربی میں
اور اردو میں اس کا معنی بلند ہونا. اللہ اپنے عرش پر بلند ہے، قابض ہے نہیں بولیں گے اس کو. ٹھیک ہے، کیسے بلند ہے اللہ، کیسے مستوی ہے، یہ کون جانتا ہے؟ نہیں معلوم. تو بہرحال وہ شخص آیا، آ کر اس نے کہا امام سے، مسجد کے امام تھے، امام مطلب وہ نہیں نماز پڑھ، امام دار الہجرہ مدینہ کے امام تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. وہ درس دیتے تھے، پڑھاتے تھے، لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے. ان سے پوچھا اس نے کہ تم لوگ کہتے ہو یعنی تم اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو بتاؤ کہ کیسے ہے مستوی. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، علماء نے قاعدہ بتا دیا اسماء و صفات میں، اس کو تمام نام اور صفات میں قاعدہ یاد رکھیے آپ اس کو. کیا بولا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے؟ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ. اس کے بعد اس کو نکالو بولے مسجد سے، نکال دیا اس کو مسجد سے. 3 چیزیں بولے آپ. کیا بولے؟ 3 چیزیں، قاعدہ ہے یہ 3 چیزیں. الاستواء یعنی اللہ عرش پر بلند ہے، یہ معلوم ہے. کیسے ہے نہیں معلوم ہے. سوال کرنا جائز نہیں. کس کا سوال تھا؟ کیسے کا. جو نہیں بتایا گیا اس کا سوال کیوں کر رہے آپ؟ اگر وہ چیز بتانے والی ہوتی تو اللہ نہیں بتاتا تھا، نہیں بتایا نا. تو 3 چیزیں. الاستواء معلوم، اللہ عرش پر مستوی ہے، معلوم ہے. کیسے معلوم؟ بولیے بھائی. وہی سے معلوم. الرحمن علی العرش استوى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں کہا اللہ اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تابعی ہیں امام اوزاعی، وہ بھی امام ہے. دیکھو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم تابعین اور صحابہ رضی اللہ عنہ سب مانتے تھے کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ موجود نہیں. تو استوا معلوم ہے ہمیں، کیسے ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم؟ اللہ نے نہیں بتایا، وحی میں نہیں ہے. سوال کرنا اس کے متعلق جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب اس کو قاعدہ بنا دیا علماء نے. ہر صفت یا ہر نام کو ایسے ہی فٹ کیجئے. 3 چیز. چلیے میں 2 بتاتا ہوں. اللہ سنتا ہے، معلوم ہے. کیسے سنتا ہے نہیں معلوم ہے. سوال کرنا جائز ہے. اللہ دیکھتا ہے، معلوم ہے. کیسے دیکھتا ہے نہیں معلوم ہے. سوال کرنا کیسے کے متعلق. اب ایک ادھر سے بولیے، کوئی ایک صفت کو لا کے 300 اللہ بولتا ہے، بات کرتا ہے. ہاں بولیے. اللہ بات کرتے ہیں، معلوم ہے، ایسا نہیں معلوم. اور سوال اس پہ نہ جائے. زبردست. ادھر سے کوئی، ادھر سے آپ بیچ میں آپ. اللہ دیکھتا ہے، معلوم ہے. وہ تو میں بولا شاید نا، تو دوسرا بولو. اللہ رحم کرتا ہے، پتہ ہے. اللہ رحم کرتا ہے پتہ ہے، کیسے کرتا ہے نہیں معلوم ہے. اللہ ایک ہے، پتہ ہے، لیکن اللہ ایک دو کیوں نہیں ہوتے. اور اللہ تہجد کے وقت آسمان دنیا پر اترتا اللہ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، معلوم ہے. کیسے اترتا پوچھنا. سمجھ میں آ گیا؟ یہ قاعدہ بنا دیا علماء نے. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ بنا دیا علماء نے. چلیے اس کے بعد بریک دو، چائے کا نہیں بول رہے لوگ. جی جی اچھا ٹھیک ہے. 8:05 پہ ختم کرو بول رہے، بریک بھی ہو جاتا، اذان بھی ہو جاتی، سنت بھی پڑے گی. چلیے اس کے بعد ایک اور قاعدہ، بہت اہم قاعدہ. وہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے جتنے نام ہیں وہ توقیفی ہیں. کیا ہیں؟ توقیفی. کیا مطلب توقیفی؟ مطلب کتاب و سنت میں جو وارد ہوئے ہیں اللہ کے نام، وحی میں جو اللہ تعالیٰ کے نام وارد ہوئے ہیں، انہی ناموں کو اللہ کے لیے استعمال کیا جائے گا. اس کے علاوہ کوئی اور نام اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. سمجھ میں آ رہا؟ یہ اللہ کے ناموں کے بارے میں ہے. کیا قرآن و حدیث میں کتنے نام ہیں اللہ کے؟ 99. کون بولے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے. اس کے علاوہ نہیں ہے. ہاں
اپنے کو بتائیں. اللہ کے نام توقیفی. پر یہ توقیفی کا مطلب کیا ہے؟ وحی میں جو ثابت ہیں، وحی سے جو ثابت ہیں، وہی نام اللہ کے لیے استعمال کیے جائیں گے. کوئی ایسا نام جو وحی سے ثابت نہ ہو اللہ کا، وہ استعمال نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ جیسے عارف اللہ کا نام بول رہے ہیں. اللہ جانتا نا، عرف یعرف مطلب جاننا. اللہ عارف ہے، اللہ عاقل ہے. بولیں گے اچھا اللہ کی ایک صفت ہے آنا، معلوم ہے؟ آنا نہیں ہے صفت، قرآن سے ثابت ہے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اللہ آئے گا کب؟ قیامت کے میدان حشر میں، اور فرشتے صف و صف کھڑے ہوں گے. وَجَاءَ رَبُّكَ، تمہارا رب آئے گا اور فرشتے صف و صف کھڑے ہوں گے. تو آنا صفت ہے نا اللہ کی، تو کیا اس سے ہم نام بنا سکتے ہیں؟ جائی، جا مطلب آنا، آیا. تمہارا رب آئے گا، تمہارا رب ماضی کا لفظ استعمال کیا ہے اس لیے کہ یقینی ہے، یہ آئے گا بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے. قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوق ہوگی میدان میں، رب العالمین تشریف لائیں گے، اللہ آئے گا. وجاء ربک. لیکن کیا اس کا مطلب کہ اللہ کا نام جائی ہے؟ تو ایسے اللہ نے جو اپنے لیے نام نہیں استعمال کیے ہیں، یا اسی طریقے سے آتی ہے، یوم یاتی، قرآن میں ہے یاتی، اللہ آئے گا، وہاں بھی آتی بولیں گے، ویسے نہیں بولیں گے. اللہ کو عارف بولیں گے، عاقل بولیں گے. اللہ کا نام ہے عاقل، اللہ کا نام ہے عارف. بولیے جہانگیر. جہاں کا مطلب، جہاں کا میننگ کیا ہے؟ کائنات. گیر مطلب، گیر فارسی لفظ ہے، گیر پکڑنا. ساری کائنات جس کے قبضے میں ہے، ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے نا، تو جہانگیر بول سکتے اس کو. اے جہانگیر میری پریشانیاں دور کر دے، اے عارف میری پریشانیاں دور کر دے. نہیں، اللہ کا نام نہیں ہے یہ، آپ کیسے پکڑ رہے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے اچھے اچھے نام، ان ناموں سے پکارو اللہ کو. یہ نام اللہ کا نہیں ہے، آپ کیسے پکار رہے ہیں؟ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے نام ہے. یہ نام اللہ کا نہیں ہے. عارف، جائی، عاقل، آتی. سمجھ میں آ رہا؟ جو نام ہے وہ نام پکارو اللہ کی. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں خدا خدا مت بولو، اے خدا میری پریشانی دور کر. اے اللہ بولو، اے رب بولو. سمجھ میں آ رہا نہیں؟ چلیے، توقیفی ہے مسئلہ. جو نام آئے ہیں قرآن میں اور حدیث میں، وحی میں، وہی استعمال کریں گے اللہ کے لیے اس کے نام. اس کے بعد ایک اور ایک قاعدہ ہے اللہ کے ناموں کے بارے میں اسپیشل. تمام نام حسین و جمیل ہیں، خوبصورت ہے اللہ کے نام. کسی قسم کی قباحت اللہ کے کسی نام میں نہیں ہے، اور اس کی بہت ساری آیتوں میں دلیل ہے. جیسا کہ سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے لیے حسین نام ہے، ان ناموں سے اللہ کو پکارو. سورہ اسراء میں ہے، اللہ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. تو کہہ دیجئے تم اللہ پکارو یا رحمان پکارو، تم اللہ پکارو یا رحمان پکارو، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، حسین و جمیل نام ہے. سورہ طٰہٰ میں ہے اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى. اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے حسین نام ہے. سورہ حشر میں ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور، آگے لہ الاسماء الحسنى. حسنى احسن کی مؤنث ہے، ورڈ جو ہے حسنى. حسنى کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے احسن، احسن یعنی بہت اچھا، تو اس کی مؤنث لفظ ہے. تو اسماء الحسنى بہت اچھے نام ہیں اللہ کے. اللہ کے سارے نام کیا ہیں؟ بہت اچھے ہیں. مثال الحی اللہ کا نام ہے، تو یہ بہت اچھا نام ہے. ایسا نام جس میں مکمل حیات ہے، جس کا نہ عدم ہے نہ اس کو زوال ہے. جو بتایا تھا میں تھوڑی دیر پہلے، حیات ایسا ہے، اللہ کا نام الحی ہے. کتنا اچھا نام ہے یہ کہ اس نام میں کوئی کمی نہیں ہے، کہ ایسے نہیں کہ پہلے حیات نہیں تھی، عدم سے حیات، پہلے حی نہیں تھا بعد میں حی ہو گیا، آج حی ہے
کل حی نہیں رہے گا، موت آ جائے گی، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا نام ہے اس کا، کمال کا نام ہے، سمجھ میں آ رہا؟ الرحمن نام ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے بھائی کیا ہوگا، ٹھنڈے ہو گئے، تھک گئے؟ بول رہا ہوں میں، تھک رہے آپ، تھکیے مت آپ، ٹھیک ہے؟ الرحمن اللہ کا نام ہے، حسین ہے، احسن نام ہے اللہ کا، یہ اسماء الحسنہ میں سے ہے، کامل رحمت جس میں شامل ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ، بولے نہیں نہیں نہیں، یہ تو بہت زیادہ رحم کرتی ہے اپنے بچے پہ، دیکھو کیسے لے کے اپنے بچے کو لگا لیا اپنے جسم سے، اس کی ممتا دیکھو، اس کی شفقت دیکھو، ماں ہے ماں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، یہ اپنے بچے پر جس قدر رحمت اور مہربان ہے، اللہ اس سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، اللہ اس سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ الرحمن ہے۔ یہ کون ہے یہ جس کے بارے میں بول رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ رحم کرنے والا۔ رحمت کے کتنے حصے کیے اس نے؟ 100۔ دنیا میں کتنے ڈالے؟ 70 ماہوں کے، کہاں ہے 70؟ پتہ نہیں کہاں سے لے کر آ گئے، ایک حصہ ڈالا اور باقی 97 اپنے پاس رکھ لیے، صحیح ہے نا؟ نہیں، چیکنگ بولتے اس کو، شروع سے بھول گیا تھا، ٹیسٹنگ چیکنگ۔ 99 اپنے پاس رکھے، ایک ڈالا، ایک کا کیا حال ہے؟ دیکھیے مائیں عورتوں، مردوں کو دیکھیے، مرغیوں کو دیکھیے، بکروں کو دیکھیے، جانوروں میں بھی رحمت دکھتی ہے، جنگل کے جانوروں میں بھی رحمت دکھتی ہے، بلیوں میں بھی رحمت دکھتی ہے، انسانوں میں بھی رحمت دکھتی ہے، بچہ بچے پہ رحم کرتا ہے، عورت عورت پہ رحم کرتی ہے، کتنی ایک رحمت کتنے اس سے 99 اس نے اپنے پاس رکھے۔ یہ ہے الرحمن اللہ تعالیٰ۔ لیکن ایک سوال، اب جب یہ بات سن رہے آپ تو آپ کے دل میں آ رہا اللہ اتنا رحم کرتا؟ جی الرحمن ہے، اس کا نام الرحمن ہے، حسین نام ہے، احسن نام ہے۔ وہ ماں اپنے بچے کو، ابھی حدیث سنی نا آپ نے، آگ میں نہیں ڈال سکتی تو کیا اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے گا؟ نہیں ڈالے گا، تو اس کا مطلب فل گناہ کر سکتے، پھر رحمت کی امید رکھو۔ پھر یہ اتنا الرحمن رحمان ہے، وہ الرحیم ہے، اس کی رحمت کائنات کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو پھر میں گناہ پہ گناہ کیوں نہ کروں تاکہ اس کی رحمت کا میں وہ رحمت کی جو ہے امید میں رہوں۔ اس کو بولنا بیوقوف، کیا بولنا؟ ایسا نہیں ہے بھائی بیوقوف، آپ سمجھو یہ ایک پارٹ بتایا جا رہا ہے یہاں پر۔ تو اللہ کا الرحمن نام ہے، اللہ کی صفت ہے کیا؟ رحم کرنا۔ کیا اس کی صفت غصہ کرنا بھی ہے؟ ہاں، وہ بھول گئے کیا پھر؟ اور علماء کہتے ہیں یہ جو ایمان کی بات آپ کر رہے ہو کہ میں کیوں نہ ایمان لاؤں اس کی صفت رحمت پر، اور وہ الرحمن ہے، میرا ایمان ہے، اس کی صفت رحمت ہے، مجھے میرا ایمان ہے، تو میں خوب گناہ کر کے اس کی رحمت کی امید کیوں نہ کروں؟ غلط، کیونکہ ایمان بین الخوف والرجاء، آپ صرف امید رکھتے ہو اللہ کی رحمت کی، نہیں ڈرتے ہو تو یہ ایمان نہیں۔ آپ رکھو امید، ساتھ میں خوف بھی ہونا چاہیے۔ آپ اللہ کی رحمت کی امید رکھو لیکن ساتھ میں اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب کا خوف۔ ان بطش ربک، آپ الرحمن پڑھ لیے، قرآن کے وہ واقعات پڑھو جہاں اللہ کا غضب قوموں پر اترا، جنہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، جنہوں نے پیغمبروں کی رسالت کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کے احکام کو پس پوش ڈال دیا، اللہ کا کیسا عقاب، کیسا عذاب ان پر اترا، یہ بھی تو دیکھو۔ تو صرف ڈرنا بھی ایمان نہیں ہے، صرف امید رکھنا بھی۔ رحمت کی امید رکھو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، تب جا کر آپ کا ایمان درست اور صحیح ہوگا۔ ایک پکڑ کے دوسرا چھوڑ دیں گے، پھنس جائیں گے آپ۔ اللہ تعالیٰ پھنسنے سے ہم سب کو بچائے۔ اسی طریقے سے ایک بڑا اہم قاعدہ ہے اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں، یاد رکھیے کیا ہے وہ؟ ان باب الصفات اوسع من باب الاسماء۔ دو چیزیں ہیں نا ہمارے پاس، اسماء اور صفات کا جو چیپٹر ہے وہ وسیع ہے بنسبت ناموں کے۔ صفات کا جو مضمون ہے یا صفات کا جو چیپٹر ہے وہ اسماء سے زیادہ ہے۔ مطلب کیسے؟ بعض صفات ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، وحی سے، لیکن ان کے نام نہیں ہوں گے۔ دیکھیے المجی، آنا، میں بتایا تھوڑی دیر پہلے، وجاء ربک سورہ فجر میں ہے، جس سے اللہ کی صفت آنا کہ وہ آئے گا قیامت کے دن بندوں کا حساب لینے، یہ ہمیں معلوم ہوتی ہے۔
نمبر 2 الاتیان، اتیان کا معنی بھی آنا. سورہ بقرہ میں هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام. الاخذ پکڑنا، اللہ نے فرمایا فاخذهم الله بذنوبهم، اللہ نے ان کے گناہوں کے عوض ان کو پکڑ لیا. البطش اس کا معنی بھی پکڑنا ہوتا ہے، ان بطش ربک لشدید. الارادہ اللہ کا ارادہ، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ ارادہ کرتا ہے تمہارے لیے آسانی کا، اللہ مشکل کا ارادہ تمہارے لیے نہیں کرتا ہے. النزول اترنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھے ہم تھوڑی دیر پہلے، ينزل ربنا الى السماء الدنیا، ہمارا رب آسمان دنیا پر اترتا ہے. یہ صفات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کیا ان صفات سے ہم نام بھی بنائیں گے اللہ کے؟ ہاں یہ ہے مسئلہ. جیسے بتایا ہمیں جا صفت ہے نا، آنا، تو آنے والا جائی عربی میں بولیں گے اس کو؟ نہیں بولیں گے. ارادہ صفت ہے نا، اللہ کا ارادہ کرنا، اللہ ارادہ کرتا ہے نا. میں بھی یرید اللہ بکم اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ کرتا ہے. تو یرید ارادہ کرنا، ارادہ کرنے والے کو عربی میں بولتے ہیں مرید. ارادہ جو کرتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ مرید. کیا ہم اللہ کے لیے نام استعمال کر سکتے ہیں مرید؟ نہیں. اسی لیے سمجھ رہے ہیں صفات جو باب ہے نا بڑا وسیع ہے، اس کو سمجھنا آپ کو ضرور پڑے گا. ٹھیک ہے. ہاں نام جو اللہ کے ہیں آلریڈی یاد رکھیے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اس میں صفت ہے. بعض صفات آئے ہیں ان سے نام نہیں بنا سکتے آپ، جو ابھی بتایا میں آپ. لیکن آئیے اب میں آپ کو نام بتا. العالم اللہ کا نام ہے، العلیم اس میں صفت کیا ہے؟ علم. الغفور اللہ کا نام ہے، بولیے بھائی صفت کیا ہے؟ بخشش کرنا. الحکیم اللہ کا نام ہے، صفت کیا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ چلیے اس کے بعد ایک ضروری قاعدہ، اللہ کے نام لامحدود ہیں. کوئی 99 والا مسئلہ، اللہ کے نام بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ٹوٹل نام 99 ہے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے نام انلمیٹڈ ہیں. آپ کو کیسے معلوم؟ حدیث سے معلوم، وحی سے معلوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت پیاری حدیث ہے، سنیے، اسے جانتے ہیں تقریباً لوگ. مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوئی بندے کو کسی قسم کا غم لاحق ہو، غم معلوم نا، کوئی پرابلم ہو. اچھا پرابلم کی بات میں بتا دوں ایک اچھی بات. لائف میں پرابلمس آتی یا ہم لاتے ہیں؟ پر آتی. چلیے اب زیادہ نہیں ٹائم، آپ لوگ زیادہ پوچھے تو زیادہ جاتے ہیں وہاں. زندگی میں پریشانی آتی، بولیے بھائی آتی. کیسی پریشانی؟ ڈفرنٹ. میاں بیوی پریشانی، اولاد کی پریشانی، مالی، ہیلتھ، رشتہ داروں کی پریشانیاں رہتے نا. پریشانی آتی، پرابلم آتی، سٹریس لیتے ڈپریشن میں چلے آتے. ایک چیز آتی، دو کام کرتے ہیں. آنے والی چیز آ گئی، لینا نہیں تھا لے لیے، جانا نہیں تھا چلے گئے. سمجھ آ رہا؟ آنے والی چیز مقدر ہے نا بھائی، مصیبت مقدر ہے یا نہیں ہے؟ آئی. اب بھائی بیمار ہونا تھا ہو گئے، بچہ مرنا تھا مر گیا، کاروبار ٹھپ ہو گیا، مقدر تقدیر ہے کہ نہیں ہے؟ آ گئی وہ پرابلم، آ گئی. شوہر مارا، بیوی جاتی مر رہی، نہیں رہتی مر رہی، بچے نکل گئے، بانٹوارا بچ کرو بول رہے ہیں. ارے اللہ جیسا دیا ویسا بانٹ لو بھائی، مرنے کے بعد نہ بانٹ کے جاؤ بول رہے. پرابلم آ گئی، سٹریس میں گئے. کون گئے؟ چچا، آنٹی، بھائی صاحب، بہن جی، ہسبینڈ جی، وائف جی، جو بھی بولو، 6G 7G، ٹھیک ہے چلے گئے. یہ سٹریس ڈپریشن. میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ جو پرابلم آئی نا بھائی، ایک غم آیا، آپ اس سے نکلنے کا اسلام میں کوئی راستہ نہیں ہے. اسلام یہ بول رہا جیسے ہی کوئی مصیبت آئے زندگی میں سٹریس پہ لیتے جاؤ خوب. ایسا ہے کہیں؟ اتنا سٹریس لو کہ ڈپریشن کا شکار ہو جاؤ، ایسا ہے؟ اللہ کے نام و صفات بتائیے، کئی کا ڈپریشن بتائیے. پرابلم آئی تو کیا کرنا؟ یہ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ما قال عبد قط اذا اصابه هم وحزن.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب بھی کوئی غم ہو اور یہ دعا پڑھتا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وانزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. اتنا پڑھو اللہ تعالیٰ پورا غم آپ کا وہ پوری ٹینشن کیا بولتے ہیں وہ پرابلم وہ مصیبت وہ آفت یا پریشانی آپ کی دور کر دے گا. سٹریس کیسے لیتے بھائی؟ یہ دعائیں نہیں معلوم، توکل کی کمی، دعاؤں کی کمی، سٹریس میں جا رہے ہیں، سٹریس لے رہے. ہماری بیگم بہت سٹریس لے لیے، اتنا لیے ڈپریشن میں چلے گئے. اب کیا کرنا؟ خبر میں کھود کے ڈالنا ان کو. کون بولا ڈپریشن سٹریس لو بول کے؟ ارے نہیں بھائی، مصیبت آگے تو سٹریس لے لیتے، مصیبت آئے تو سٹریس لینا. دعا پڑھنا. توکل نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تقدیر پر. اللہ لکھا نا، مصیبت آ گئی نا، پھر کرنا کیا مصیبت ہے؟ میں وہ بتاتا ہوں ایک بات اکثر، ان معل بولو بھائی، فإن کون بولا یہ؟ مانتے معل مع بعد کیا ہے آیت؟ ان بعد العسر یسرا، فإن بعد العسر یسرا ہے، مع ہے. اللہ کا کلام پڑھو، مع ہے، مع عسر کے ساتھ. بولو بھائی، یسر ہے. عسر کس کو بولتے ہیں؟ پریشانی. یسر آسان. اللہ بول رہا ہے، اللہ جو دونوں کا مقدر کرنے والا ہے، تخلیق اس کی ہے، وہ بول رہا عسر کے ساتھ، بعد نہیں، ساتھ، وتھ آفٹر میں فرق ہے. وتھ آفٹر میں فرق نہیں ہے. کیا نام آپ کا؟ عبدالرؤف. ارے چھوٹا نام بولو جی. عبید بھائی چھوٹا نام. عبدالرؤف اور عبید. عبدالرؤف اور عبید ساتھ آئے. عبدالرؤف آئے، اس کے بعد عبید آئے، دونوں میں فرق نہیں ہے. ارے بولو نہیں سنو تو ٹھیک ہے، میں بھی بیٹھتا ہوں، میرا کیا بھی ہے. اللہ کیا بول رہا؟ ان بعد العسر یا ان مع العسر؟ مع العسر. اب آپ ایمان والے ہو تو سنو، ایک حالت عسر کی ہے، ایک حالت یسر کی ہے. عسر کی جب حالت ہوتی ہے، یہ عسر کب تک رہتا؟ اللہ کو مانو، کبھی 1 منٹ میں چلے آتا عسر، کبھی 1 گھنٹے میں جاتا عسر، کبھی 1 دن لگتا عسر کو ختم ہونے، کبھی 1 ہفتہ لگتا. جو عسر کی حالت ہوتی ہے اس وقت آپ کو کیا تعلیم دی گئی ہے؟ ایمان، صبر، دعا، اس کے دور کرنے کے عسر کے اسباب اپنانا. یہ عسر ہے نا بھائی، ایک پرابلم، اس کو کیسے دور کرنا؟ دنیا میں اسباب ہیں تو اس اسباب کو ایمان لاؤ پہلے کہ یہ عسر مقدر تھا، مصیبت لکھی ہوئی تھی، آ گئی، اب صبر کرو. ہاں کیسا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ہاں بیٹھ کے سٹریس، بیگم بول رہے کھانا نہیں کھاتا، مسجد نہیں کھاتا، کتنے نمازاں پڑھا، کتنی دعائیں کرا اس دکان کے واسطے، دکان چل گئی بول کے بول رہا بچہ نہیں ذرا میرے کو پلیز لیو می الون، لیو می الون، لیو می الون. وائی الون؟ کیونکہ اللہ کے، تم اللہ کے ساتھ نہیں. الون چھوڑ دو. اب لے رہا ٹینشن، گولیاں کھا رہا، چاول کھاؤ، روٹی کھاؤ، گوشت کھاؤ، نہیں کھا، تم بول رہا گولی کھا رہا، گولی سٹریس ختم کرنے کی. یہ عسر میں یہ حالت ہوگی اس کی. ایمان والا کیا بولتا؟ قدر اللہ وما شاء. کیا کروں، جلنا تھا، دکان چل گئی، کیا کرنا؟ صبر کرے گا. اب دیکھے گا کہ پھر کیا کرنا ہے، اس کا کمپلین کرنا ہے، کر کیا ہے، اسباب اپنائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے مومن کا. دعائیں کرتا اللہ سے، اللہم اجرنی فی ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبت واخلف لی. یہ ہے مومن، دعائیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کے بدلے اس کو راحت اچھی دیتا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان مع العسر. عسر میں یہ کرنا. یسر آئے تو کیا کرنا؟ ناچنا نہیں. یسر کی حالت میں کیا کرنا؟ شکر. الحمدللہ اللہ نے یسر دیا. تو عسر میں بھی کمزوری، سٹریس، ڈپریشن. عسر میں چھوٹا نا ڈپریشن،
عسر میں سٹریس لیتے, ڈپریشن میں جاتے, دو پرابلم. اب یسر کہاں آئیں گا؟ تم جو عسر میں کرنا تھا وہ کر ہی نہیں کام, تو تمہارے پاس تو یسر نہیں آئے گا. ایمان والا جو عسر کی حالت میں کیا جو اللہ بولا کرو بول کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی جس میں سے ایک دعا یہاں آپ نے بتائی, میں نے آپ کو سنائی, وہ کرے گا تو اس کے لیے یسر ویٹ کر رہی ہے. The yusr is waiting for you. یسرا نہیں, وہ آپ کی بیوی کا نام ہوگا. یسرا نام میرے طرح سے بول رہا ہوں. یسرا آپ کا ویٹ کر رہی ہے. کیا آسانی آپ کا انتظار کر رہی ہے. رات کا اندھیرا چاہے جتنا لمبا ہو, رات جتنی زیادہ طویل ہو, صبح کی روشنی اس اندھیرے کو چھٹ ختم کر دیتی ہے, روشنی زندگی میں آتی ہے. یو ہیو ٹو ویٹ فار دا ارلی مارننگ. سن رائز ہوگا اور ڈارک ختم ہوگی, اجالا زندگی میں آئے گا, ہے کہ نہیں؟ اور مت بھولو عسر کی حالت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو نہیں ہے, حتی شوکا لفظ نہیں ہے حدیث میں. ہاں شیخ, حتی شوکا نہیں ہے, پوچھو علماء سے. جو بھی تکلیف ہوتی ہے, جو صبر کرتا ہے اللہ اس کو اجر دیتا ہے, حتیٰ کہ کانٹا چبھنے سے بھی جو اس کو تکلیف ہوتی ہے وہ صبر کرتا ہے تو کیا ہے. اور مصیبت کے عسر کے حالت میں مومن کیا کرتا ہے؟ کیا ہے وہ ہے نا قرآن میں, وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا کیا ہو گیا ابھی, قالو یہ کیا ہو گیا, میں اللہ کو مانتا تھا دعائیں کرتا نہیں, قالو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ, ہم اللہ کے بندے لوٹ کر کس کے پاس جانے والے ہیں. یہاں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بھی بندے کو جب کہ کبھی بھی کوئی غم ہو, کوئی مصیبت ہو, اور وہ یہ دعا پڑھے, اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. کتنی پیاری دعا ہے لیکن, اللہم انی عبدک. فوراً جیسے مصیبت کی خبر آئی, بیگم چلے آتے بول رہے, خلا کا مسئلہ آ گیا, طلاق کا مسئلہ آ گیا, جاب کا مسئلہ آ گیا, بچوں کا کوئی بھی پریشانی آ گئی, ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے, اللہم انی عبدک, اے اللہ میں تیرا بیٹا ہوں. استغفر اللہ, نکل گیا غلطی سے, اللہ میں تیرا بندہ ہوں, غلطی سے نکلا بھائی, میرا رب جانتا ہے غلطی سے نکلا ہے, میرا ایمان ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. انی عبدک, انی عبدک, بے شک میں تیرا بندہ ہوں, تیرے بندے کا بیٹا ہوں, تیری بندی کا بیٹا ہوں, میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. آہا, مجھ پر تیرا حکم چلنے والا ہے, تیرا فیصلہ میرے سلسلے میں عادلانہ ہے. میں تیرے ہر نام سے تجھ کو پکارتا ہوں جو تو نے تیرے لیے رکھے ہیں, یا تو نے کسی کتاب میں اتارے ہیں, یا تو نے اپنے کسی مخلوق کو بتائے ہیں, یا اپنے پاس غیب میں, علم الغیب میں تو نے رکھ لے ہیں کہ قرآن کو میرے جو ہے وہ ربیع قلب بنا, اور نور صدر بنا, اور حزن کو نکالنے کا ذریعہ, ہم کو غم کو دور کرنے کا ذریعہ. تو اگر یہ ایسی دعا پڑھتا ہے تو الا اذهب اللہ عز وجل ہما, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سناتے ہیں یہ دعا پڑھ لے وہ, تو اللہ تعالیٰ اس کے ہم کو, اس کے غم کو, اس کی پریشانی کو, اس کی مصیبت کو, اس کی آفت کو دور کر دے گا. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ انلمیٹڈ ہیں. جو ہمیں معلوم ہوئے ہیں ان میں سے 99 ہم جانتے ہیں, اور بھی ہیں نام. ان للہ ہے تو عربی گرامر پڑھنے والے جانتے ہیں, انہیں معلوم ہے. ایسے نہیں ہے کہ ان اسماء اللہ, حدیث کی وہ جو حدیث ہے نا, ان للہ 99 اسما الا واحدہ ہے نا, میاں الا واحدہ, وہ جو حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, جو ناموں سے اللہ کو پکارے, اللہ جو ناموں کیا ہے وہ من احصاها دخل الجنہ, جو ناموں کا احصاء کرے اس کا بھی میننگ آئے گا انشاءاللہ, بتاؤں گا میں کل. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں داخل کر دے گا, یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ حدیث کا لفظ ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں, تو یہاں 99 نام ہیں جو عربی میں لفظ آیا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے ٹوٹل نام 99 ہیں. اگر ایسا ہوتا تو لفظ للہ ہی نہیں آتا, ان للہ کا لفظ نہیں آتا, بلکہ ان اسماء اللہ آتا. اور اردو میں سمجھنے کے لیے میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں تھوڑا سا, ایک منٹ, کہ کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرؤف. مثال دے رہا ہوں, آپ کے کتنے گھر ہیں مجھے تو نہیں پتا, ہے بھی نہیں ہے, نہیں معلوم ہے, کرایہ کا ذاتی نہیں معلوم, اللہ تعالیٰ برکت دے جو بھی ہے انشاءاللہ. اگر میں کہوں کہ عبد الرؤف, کیا بولیں گے؟ ان لعبد الرؤف بیتان, کیسے بولیں گے؟ عبد الرؤف کے 2 گھر ہیں, عبد الرؤف کے 2 گھر ہیں. ایک لفظ عبد الرؤف کے گھر 2 ہیں, دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ جلدی اردو سمجھنے والے سمجھیے, اردو بول رہا ہوں. عبد الرؤف کے 2 گھر ہیں, حیدرآباد میں عبد الرؤف کے 2 گھر ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بنگلور میں عبد الرؤف کا کوئی گھر نہیں ہے,
عبدالرؤف ہے وہ حیدرآباد میں 2 گھر ہیں، اس کا مطلب اور بھی ہے، دبئی میں ایک فلیٹ ہے، جدہ میں ایک پلاٹ ہے، اور بنگلور میں ایک گھر ہے۔ اگر اس کی جگہ مطلب عبدالرؤف کے گھر 5 ہیں یا عبدالرؤف کے 2 گھر ہیں کا مطلب ٹوٹل عبدالرؤف کے 2 ہی گھر ہیں میرے سے۔ میں یہ مثال کیوں دے رہا ہوں، وہ عربک میں کیسا بولتے ہیں اس کو، تو حدیث میں جو ورڈ آئے ان اسماء اللہ ہی نہیں ہے، ان للہ ہی ہے، اللہ کے لیے 99 نام ہے، اللہ کے نام 99 ہے، ایسا نہیں ہے، جس سے کلیئر بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے 99 ہیں، جو ان کو یاد رکھے گا اس کے لیے جنت ہے۔ وہ بھی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، احصاہا کا مطلب اللہ نام یاد رکھنا، تو کیا مطلب نام گن کے صرف یاد رکھ لینا اس سے جنت ملے گی یا نہیں۔ بہرحال قاعدہ یہاں روکتے ہیں ہم اس قاعدے کو، وقت بھی ہو گیا ہمارا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے جتنے نام ہیں وہ صرف 99 نہیں ہیں بلکہ انگنت ہیں، جو ہم کو معلوم ہے وہ چند ہیں، ان میں سے 99 ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام اللہ نے اپنے پاس علم الغیب میں رکھے ہیں۔ اسی قاعدے پر میں اپنی بات کو روکتا ہوں، سلسلہ جاری ہے، کل مزید کچھ اہم قواعد اسی چیپٹر کے اسی حوالے سے ہم بتائیں گے، ساتھ میں گمراہ فرقے جو جہمیہ قدریہ وغیرہ جنہوں نے اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کیا یا تعویلیں کی یا بعض کا شاعرہ نے انکار کیا، یہ فرقے کون ہیں اور کیا وجہ رہی ان کے انکار کی، یہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اور آپ سب کے لیے چائے کا انتظام ہے، یہاں پر اشارہ کر رہے ہیں ذمہ دار، آپ سب سے گزارش ہے چائے ضرور پی لیں، اذان ہوگی پھر اس کے بعد نماز ہوگی انشاءاللہ، چائے چونکہ ہے آپ کے لیے، مسجد کی صفائی کا خیال کرتے ہوئے چائے پئیں ضرور، ٹھیک ہے۔ بسکٹ بھی ہے کیا؟ نہیں وہ گرتا اس لیے پوچھ رہا میں، تو پھر ٹھیک ہے جی، تو خیال رکھیں مسجد کی صفائی کا، جزاکم اللہ خیر، اور کفارۃ البنجش پڑھ لیں، کل ٹھیک انشاءاللہ مغرب کی نماز کے فوری بعد جیسے آج شروع ہوا تھا یہ سلسلہ جاری رہے گا، جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔